للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، احکام حج سلسلہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب کے ساتھ، اور الحمدللہ اس سلسلے میں اللہ کی رحمت سے احکام حج بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے یہ سب ماشاءاللہ محنت مدنی چینل کی، اور اللہ کی رحمت سے حجاج کرام یہاں پر شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات بھی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے حاجی صاحبان بہت مسرور ہوتے ہیں جب ان کی بات کی جاتی ہے، ان کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر کرنٹ افیئرز، کرنٹ مسائل جو ظاہر ہے کہ جدید دور کے اعتبار سے کئی نئے نئے مسائل بھی آتے ہیں، اور ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کی جدید تحقیقات بھی اس طرح سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور بہت سارے مسائل ابھی یوں سمجھیے کہ پائپ لائن میں ان کے پاس ہوتے ہوں گے جو کہ آہستہ آہستہ سالو ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پاس پہنچتے رہیں گے اس سلسلے کے بھی ذریعے۔ اور مفتی صاحب کا ماشاءاللہ فیس بک پیج ہے، اس پر بھی، اور آپ ماشاءاللہ تصنیف بھی فرماتے ہیں، کتابی صورت میں بھی یہ مسائل ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال حج کے حوالے سے خاص طور پر یہ سلسلہ پیش خدمت ہے، خاص طور پر حجاج کرام جو اس سال حج کا شرف پانے والے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ پریپریشن کی ضرورت ہے، اور ایک ایک قدم اور ایک ایک بات کو پھونک پھونک کر اور پوچھ کر اگر کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر پوچھیں گے نہیں تو بڑے بڑے مسائل پیش آ سکتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ آپ کر رہے ہیں، اور پوچھے بغیر یا تھوڑی سی غفلت کی بنا پر ایسا نہ ہو کہ آپ کا سفر بیکار ہو جائے، یا سفر میں کمی رہ جائے، نقص رہ جائے، عیب پیدا ہو جائے، یا بعض اوقات جو ہے بڑے بڑے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، دم اور بدنے بڑھ جاتے ہیں، جو کہ بعض اوقات لاکھوں اور ہزاروں روپے آپ کے اوپر مزید چڑھ جاتے ہیں۔ پہلے بھی بعض لوگ تھوڑا بہت قرض وغیرہ لے کر پیسے جوڑ کر جاتے ہیں، مزید دم وغیرہ دینا پڑ جائے تو اور بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو کیوں غفلت کی جائے بھائی، کیوں پوچھ کر نہ چلیں؟ تو سیکھیں گے، پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس طرح کے عیب سے اور نقص سے بچ سکیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اگر بغیر پوچھے اور بغیر پریپریشن کے بس اس کو نارمل لے کر کہ چلو بھائی جیسے سب کر رہے ہوں گے میں بھی کر لوں گا، ایسے کوئی سوچ رکھتا ہے حاجی صاحب بالخصوص ان دنوں میں، تو اس کو کیا فرمائیں گے آپ؟ حج پہ جانے سے پہلے ایک غالب طبقہ ہے، یعنی ایک بڑا طبقہ ہے جس کو فکر ہوتی ہے بیگ کی، کپڑوں کی، لے کے کیا جانا ہے، دوائیوں میں کیا لے کے جانا ہے، مطلب کہ میڈیکل کے حوالے سے کیا تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، کھانے پینے کی ٹینشن بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کی بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ مسائل جو ہے جب وہ مطاف میں اترتے ہیں انہیں طواف یاد آتا ہے، صحیح کی طرف جاتے ہیں تو صحیح یاد آتی ہے۔ بعض وہ ہیں جو یاد آنے کے بعد تھوڑی زحمت اور کر لیتے ہیں کہ اب اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو پوچھ بھی لیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو یہ زحمت بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب پھر غلطیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے تو وہ جو کر آیا ہو صحیح یا غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ صحیح بات، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ صحیح بات۔ تو جب ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے، سیکھا جاتا ہے، نالج کی جو اہمیت ہے، پہلا مرحلہ اس کا یہی ہے کہ بندہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے اور اس کے بعد عبادات کی حفاظت کرے۔ تو عبادات کے ادائیگی کے اندر غلطیاں واقع ہوں اور وہ بندہ خطا کر آ جائے، اتنا لمبا سفر، اتنے اخراجات، اتنی مشقت، اور وہاں نقص رہ جائے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ صحیح۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ سے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی ایک ذمہ دار بناتی ہے، گروپ بناتی ہے، گروپ لیڈر جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، کاروان والے لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہمارا طواف صحیح کروائے، ہمارا حلق ٹائم پر ہو، قربانی صحیح ہو، ہم مینا میں ٹائم پہ پہنچیں، عرفات کے جو بھی مسائل ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے، اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو اس کے سر پہ ہے۔ تو کیا یہ سوچ صحیح ہے یا انڈیویجولی خود سیکھنا پڑے گا؟ دیکھیے، اس کی ذمہ داری حد تک تو ہے کہ وہ وقت پر مینا لے جائے، وقت پر عرفات لے جائے، وقت پر ہر جگہوں پر لے جائے، صحیح۔ لیکن آگے انفرادی چیز تو آپ نے کرنی ہے۔ پھر بعض اوقات اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بعض اوقات بندہ بچھڑ جاتا ہے۔ اب وہ مزدلفہ سے آ رہے تھے جناب اور بچھڑ گئے، اب کیا کرنا ہے، اب رمی کی طرف کیسے جانا ہے، چلے گئے تو اب کرنا کیا ہے۔ تو یوں حج کے مسائل نماز روزے کے مسائل سے کئی اعتبار سے مختلف ہیں۔ ایک اس اعتبار سے مختلف ہے کہ نماز روزہ ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ نماز روزہ
شروع سے بچپن سے جب سے آنکھ کھولتے ہیں گھر میں رکھا جا رہا ہوتا ہے. حج کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ پہلی ایک مشقت ہے. دوسری مشقت یہ ہے کہ حج کے جو مسائل ہیں بالکل جدا گانا ہے. نماز روزے سے میچ نہیں کرتے. بالکل اپنے اس کی تقاضے ہیں، اپنے اس کے کفارے ہیں، اپنے اس کی ادائیگی ہیں. آپ دیکھیں نا آپ کہ پاکی ناپاکی، پاکی ناپاکی نماز کے تعلق سے اگر ہم لیں تو فرض ہے. صحیح ہے. طواف بھی ایک عبادت ہے، وہاں یہ واجب ہے. تو ایک طرف فرض ایک طرف واجب ہے. پھر نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے، قرات ضروری ہے. پورے حج کے سفر میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو کہنا فرض ہو سوائے تلبیہ کے. یعنی تلبیہ یا اس کے قائم مقام جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے. وہ بھی ایک بار، وہ بھی کم از کم ایک بار جب بھی احرام باندھے گا. صحیح. جب احرام میں آئے گا ایک بار. اور ویسے ہم جو 3 بار کہتے ہیں وہ مسنون طریقے میں آئے گا. جی ہاں، مسنون طریقے میں آئے گا. اس کا مطلب کہ ادب یہی ہے جب بھی کہا جائے 3 مرتبہ کہا تلبیہ جائے. 3 بار کہا جی جائے. پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب مومنٹ چینج ہو تلبیہ کہنا جو ہے مستحب ہے. بلند آواز سے کہیں. بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پڑھا رہا ہوتا ہے دوسرے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تلبیہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنا مولا کریم میں حاضر ہو گیا ہوں. صحیح. تو یوں ہر ایک اپنی پڑھے، صحیح ہے. اپنی تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے یہ صدا لگائے. تو اس کے علاوہ کوئی ایسا مطلب کہ وظیفہ ورد، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو حاجی کے لیے پڑھنا ضروری ہو. ٹھیک ہے. ایک اعتبار سے کتنی آسانی ہے. صحیح ہے. نماز کے اپنے تقاضے ہیں. تو زیادہ تر جو اعمال ہیں وہ ایکٹیویٹی پر مشتمل ہیں اور ترتیب پر مشتمل ہیں اور وقت پر مشتمل ہیں کہ اس وقت تک کر لیا تو ٹھیک، اس کے بعد کیا تو اب کفارہ. صحیح. وقت آ گیا. ایکٹیویٹی کیا ہے جناب؟ آپ نے صحیح کرنی ہے، آپ نے طواف ادا کرنا ہے، آپ نے جا کے عرفات کے میدان میں ٹھہر جانا ہے، آپ نے مینا میں راتیں گزارنی ہیں، آپ نے مزدلفہ میں جو ہے رات گزارنی ہے، پھر طلوع فجر کے بعد وہاں ایک لمحہ کم از کم ٹھہرنا ہے. تو زیادہ تر اعمال ایکٹیویٹی سے متعلق ہیں اور پھر تقدیم و تاخیر نہ ہو، اپنے وقت پر ادا ہو. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے، ہماری دلچسپی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ تو آپ نے باتوں باتوں میں ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ پڑھنا جو ہے نا وہ تلبیہ کے علاوہ کہیں پر بھی حج میں ارکان میں ہمیں لازمی نظر نہیں آتا. اگرچہ ہمیں دعائیں مختلف جگہوں پر مختلف ملتی ہیں، جیسے کہ طواف. وہ دعائیں دیکھیں مستحبات میں ہیں یا بعض دعائیں مسنون اس میں آ جاتی ہیں. صحیح ہے. تو طواف کی بھی جو دعائیں ہیں، اب عموماً دیکھتے ہیں کہ حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والے اسی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی دعائیں ہر چکر میں الگ دعائیں وہ کیسے پڑھیں گے. دیکھیں اس طواف کی جو روح ہے نا، وہ روح ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ رکھے. اگر کسی کو ان دعاؤں کا معنی پتا ہے تو وہ دعائیں پڑھنا تو اس کے لیے اتنا بڑا عظیم ذخیرہ ہے کہ اس سے یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے. دعائیں یاد نہیں ہیں تو بھی کوشش کریں کہ کچھ دعا پر نظر پڑتی رہے. اچھا اب تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ابھی جناب حجر اسود سے نکلے ہیں اور رکن عراقی پر پہنچے ہیں، دعائیں ختم ہو جاتی ہے. اتنا سلو چلتے ہیں، اتنا سلو چل رہے ہوتے ہیں. تو اس دعا کا تکرار کیا جا سکتا ہے. دعا ہی پڑھی جائے ضروری نہیں ہے، درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو، یعنی طواف ایک عبادت ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم بجا لانا. تو بندہ اس کا دل بھی حاضر ہو، اس کی زبان بھی حاضر ہو، اس کی روح بھی حاضر ہو کہ میں جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا شعار قرار دیا ہے کہ اس کی تعظیم کرنا، میری تعظیم کرنا ہے، آج میں اس گھر کے گرد چکر لگا کر یہ تعظیم بجا لا رہا ہوں. تو یوں طواف صرف بدن کا عمل نہیں ہے، یہ پوری توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جانے کا، اور خانہ کعبہ کا جو خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی طرف ہو جانے کا نام ہے توجہ رہے. یہ سب سے بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ پریشانی بھی ختم ہوئی کہ آپ نے طواف کے ہر چکر میں اگر دعا نہیں بھی پڑھنی تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یا جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھتے رہیں اور اپنی لو رب تعالیٰ کی طرف لگا کے رکھیں. اور خاص طور پر جب رش کا ٹائم ہو، آپ نے طواف کرنا ہے، آپ دعا میں مشغول ہوں گے، کہیں گر نہ جائیں، کہیں کچلے نہ جائیں، کہیں آپ کا کسی کو کندھا وغیرہ نہ لگتا رہے. تو اس بات کا خیال رکھے کہ خود بھی تکلیف سے بچیں اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیں. لیکن اشفاق بھائی ایک بات اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے
اور پتہ ہے کہ بڑا سخی بادشاہ ہے اور جو چاہو گے وہ ملے گا، وہ سوچ کر جاتا ہے کیا کیا لوں گا، یہ مانگوں گا یا یہ کام کرنا ہے میں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطائی کرنے والا ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم بے ہے، شک بے شک، بخششیں عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بارگاہ اس نے تو خود بلوایا ہے، صحیح، لوگ آتے ہیں۔ حج تو بہانہ ہے نا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ لوٹنے کا بہانہ ہے۔ بے شک، اسی طریقے سے میدان تو بہت سارے ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو عرفات بھی ایک عام سا میدان ہے، صحیح، لیکن اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کی جگہ قرار دے دیا ہے کہ جو یہاں آئے گا حج کی حالت میں، یعنی حج کے احرام کے ساتھ آئے گا، 9 ذوالحجہ کو آئے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، صحیح، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ مختلف بہانے رکھے ہیں ہمارے لیے، تو دعاؤں پر بھی فوکس دینا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، بزرگان دین کی تو عادت تھی، یعنی کئی بزرگان دین کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے صرف دعاؤں ہی پر کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، مقصد یہ ہے کہ بندہ وہاں جاتا ہے تو کوئی دعا وہ طواف کے وقت مانگے، تو کوئی سعی کے وقت مانگے، تو کوئی دعا آب زمزم کے کنویں کے پاس مانگے، تو کوئی مزدلفہ میں مانگے۔ اسی طریقے سے ستر الاستغفار ایک دعا آتی ہے، استغفار ہے، مینا کی رات اس کو پڑھا جائے، بڑی بابرکت دعا ہے، خاص جو مینا کی رات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے عبادت کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے مزدلفہ کی جو رات ہے جس سے ہو سکے وہ عبادت کرے، صحیح ہے، اس جیسا رت جگہ کوئی نہیں، اتنی عظمت والی رات ہے۔ پھر عرفات کے پورے وقوف میں دعا اور گریہ زاری ہی عبادت ہے۔ صحیح، تو مانگنا کیا ہے، اس کا بھی ایک اسلوب ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سلیقہ ہے۔ اچھا، یہ سلیقہ کہاں سے ملے گا؟ رفیق الحرمین کے اندر 3-4 صفحات کے اندر دعائیں دی ہوئی ہیں اردو میں، ٹھیک، تو حاجی ایک نظر ڈال لے کہ یہ دعائیں ہیں کیا، جملے کیا ہیں، ایک نظر ڈالنے سے اس کا ذہن مستحضر ہو جائے گا۔ چاہیں جب وہ تو دیکھ کے پڑھ لیں، لطف تو زبانی مانگنے میں ہے، یعنی جو درد اندر ہے صحیح بات، جب وہ زبان پر آتا ہے تو اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی دعا مقبول بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، دیکھ کے بھی پڑھ لیں۔ آپ نے جو بات کی نا وہ پوری کتابیں دعاؤں پر اور ہیں، وہ تقریباً ہمیں عربی میں زیادہ تر ملتی ہیں، یا عربی دعاؤں کی طرف لوگوں کی ایک زیادہ فوکس ہوتا ہے، جی، اور اس میں یہ بھی رہتا ہے وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آ رہا، جو اپنی نمازیں صحیح نہیں کر پا رہے، تحیات اور دعائے قنوت کے مسائل ہیں، اگر ان کو ان دعاؤں کا کہا جائے تو وہ کیا ٹانگ ہاتھ توڑتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اس سے نہ روکا جائے کہ بھائی آپ جو دعائیں نارملی مانگتے ہو جو صحیح زبان پہ وہی مانگ لو، جی ہاں، لیکن رفیق الحرمین کی دعاؤں پر ایک نظر پڑ جائے وہ گی، تو بہت اچھی دعا ہے، سلیقہ آ جو جائے گا کہ اردو میں ہے مانگنا وہ کیا تو ہے، لاجواب ہے۔ مانگنا کیا ہے۔ صحیح بات ہے، ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے، گفتگو ہو رہی ہے حج کے حوالے سے، عمرے کی، مدینے کی، مکے کی مزیدار باتیں ہیں، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ آج کا سوال ہے کہ میقات کتنے ہیں، کتنے میقات ہیں آپ بتائیے۔ دنیا بھر کے میقات جو ہیں وہ کچھ ان کی تعداد ہے، آپ نے وہ ڈیجٹ بتانا ہے، وہ عدد بتانا ہے، آپ کا نام ہو سکتا ہے ہم سلسلے میں شامل کریں۔ اچھا، ایک اشارہ دے دیں ناظرین کو، میقات کتنے ہیں، ایک اشارہ بھی دے دیتے ہیں، ایک ہی سوال کا اتنا سا جواب ہے، ایک اشارہ بھی دے دیتے ہیں۔ اشارہ دے دیں۔ وہ میقات دنیا بھر میں نہیں ہے، سارے کے سارے میقات خطہ عرب میں، عرب میں سب کے لیے وہ ایک باؤنڈری کے طور پر ہیں۔ خطہ عرب میں، صحیح، اور مکہ مکرمہ سے کوئی 200 کلومیٹر ہے، تو کوئی 70، تو کوئی 92، ٹھیک ہے۔ بس کتنے ہیں یہ ناظرین نے بتانا۔ تعداد آپ نے بتانی، اور پوری دنیا والوں کے لیے الگ الگ، پاکستان والوں کے لیے ایک ہے تو کسی کے لیے ایک ہے، تو یوں جی، کر کے وہ تعداد آپ نے بتانی کہ کتنے میقات شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواہ محمد آصف اتاری موجود ہیں، آئیے آصف بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، بس مدفن بنے
ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 بولو اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ مولا 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 حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھایا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا مدعا فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو اللہ 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 رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو
پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا، یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ، یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ اے کاش زیر گنبد خضرا پہ سیاہ، اے کاش زیر گنبد خضرا پہ سیاہ، ایمان پر ہو خاتمہ ایمان پر ہو خاتمہ، یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تو بے حساب بخش دے بدکار زار کو، مولا 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 مولا، تو بے حساب بخش دے بدکار زار کو، تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ، یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا ماشاء اللہ آصف بھائی سے ہم کلام سن رہے تھے حج کے حوالے سے، الحمدللہ سلسلہ جاری ہے احکام حج۔ مفتی صاحب کسی نے سوال کیا ہے کہ تسریح کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہمیں معلوم نہیں ہے تو اچھی بات ہے، اچھا کیونکہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا جو عرب میں رہتے ہیں اچھا تو وہ حکومت میں کے پاس فارم جمع کرواتے ہیں، درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں حج کرنے کی اجازت دیں، اچھا تو حکومت انہیں جو اجازت دیتی ہے،
جو پرمیشن دیتی ہے، اس پر جو لیٹر ایشو کرتی ہے، کارڈ جاری کرتی ہے، تو وہ تسریح کہلاتا ہے۔ اچھا، وہاں جو ہے وہ کئی شہروں میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، لا حج الا بالتسریح، کوئی بغیر تسریح کے حج پر نہ آئے، اچھا، تو اس پر پھر روک تھام ہوتی ہے، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، اور اس سمجھ میں بھی آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے بغیر کسی نظم کے مکہ مکرمہ آ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ صحیح ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیس کم رکھی جائے اور قریب کے لوگوں کو زیادہ رعایتیں دی جائے۔ اب صحیح، ایک شخص جدہ میں رہتا ہے، ہاں، وہ بھی تسریح لے، تو بات تو تھوڑی سی سخت ہے، لیکن قانون کو فالو کرنا ہے ٹھیک اور ہے، قانون یہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ نظام کو صحیح چلانے جی کے ہاں۔ لیے ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب پریزنٹیشن دیا کرتے ہیں، ہر سلسلے میں دیتے ہیں، اور آج پریزنٹیشن کس حوالے سے حضرت؟ کل تو ہمیں کافی اپنے احرام کے حوالے سے بتایا جی، تھا، اور ممنوعات احرام کی پابندیوں میں سے خوشبو کل کل ہم نے فوکس رہا۔ ڈسکس کی تھی، آج ایک پابندی لباس کی پابندیاں، وہ سمجھیں گے، اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ طواف کی اقسام ٹھیک، اور طواف کے کچھ مسائل بھی بیان۔ کل حج کی اقسام اور حج کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سنی تھی، کالز شامل کرتے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس بندے نے شوال کا چاند مدینہ شریف میں دیکھا ہو، پھر وہ ادھر سے کپڑوں میں جدہ شریف میں آ گیا ہو، تو ابھی اس کا حج کا ارادہ ہو، تو اس کے کون سا حج کرنے گا، اس پہ کون سا حج لازم ہوتا ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے، جدہ ہل کے اندر ہی ہے، اور اگر یہ ہل میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، تو یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج افراد ہی ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، حلی کون ہے، میقاتی کون ہے، جی، اور حرمی کون ہے؟ یہ بھی حرمی، سوال بنتا ہے، مکہ مکرمہ میں آسان رہنے الفاظ میں، والا جس کی رہائش مکہ مکرمہ میں ہے، یا حدود حرم کے اندر حدود حرم میں ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ تو پھیل گیا ہے، جی جی، کچھ آبادی بڑھ گئی ہے، جیسے نواریہ کی طرف اب جو آبادی ہے، حرم سے نواریہ باہر۔ حرم میں نہیں ہے۔ جو حرم میں رہتے ہیں وہ حرم میں بھی کہلاتے ہیں، مکے بھی کہلاتے ہیں، اور حرم کے باہر میقات کے اندر رہتے ہیں وہ حلی کہلاتے ہیں، صحیح ہے، اور جو میقات کے باہر رہتے ہیں وہ، جیسے ہم لوگ جی ہاں، وہ آفاقی کہلاتے ہیں، آفاقی میقاتی بھی کہہ سکتے میقاتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہیں۔ ٹھیک ہے، کالز۔ ماشاء اللہ عز و جل، مدنی چینل کا سلسلہ احکام حج ہر سال کی طرح اس سال بھی خوب برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ کریم اس کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، اور مفتی صاحب کو، اشفاق بھائی کو اور مدنی چینل کی ٹیم کو خوب برکتیں عطا فرمائے، جو عازمین حج کے لیے اتنا بہترین اہتمام فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی یہ ہو چکا، اور یہ مسئلہ ذہن میں اس کا ایک جواب جو ہے وہ درکار ہے کہ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی ترکیب کی گاڑی کی، جس کے اندر گاڑی نے ابیار علی کی طرف نہیں جانا تھا، میقات پر سے ٹھہرنا نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے احرام پہلے زیب تن کر لیے، نوافل بھی ادا کر لیے، مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، اور غم مدینہ کہہ لیں، مدینہ سے جدائی کا وہ لمحات تھے، وہ کیفیت تھی، اس کے اندر ہم نے نیت اس وقت نہ کی، اور حتیٰ کہ مدینہ شریف نکل آیا، اور جب بالکل میقات کے ہم نزدیک پہنچے ہیں، اس وقت ہمیں خیال آیا کہ ہم نے نیت نہیں کی، تو فوری طور پہ ہم لوگوں نے نیت کی، لیکن کیونکہ گاڑی اپنی ایک تیز رفتاری سے گزر رہی تھی تو وقت بڑا قلیل تھا، اس میں ہم نے تلبیہ جب پڑھنا شروع کیا تو شاید کہ مکمل تلبیہ نہ پڑھ پائے ہوں کہ میقات گزر گئی۔ تو ایسی صورت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا اس صورت میں ہمارے اوپر اب دم آئے گا؟ دیکھیے، تلبیہ جو ہے، ایک تو پورا تلبیہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے قائم مقام الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل کوئی لفظ کہہ لیا تلبیہ کی نیت سے، تو وہ بھی تلبیہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے بالکل جو ہے نا وہ مسجد، لیکن جو بورڈ ہے وہ مسجد سے تھوڑا سا آگے لگا ہوا ہے، یعنی جہاں لکھا ہوا کہ جہاں میقات شروع ہو رہی ہے، تو اگر آپ کا یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ثنا کے الفاظ تو آ رہے ہیں، تو شروع کا حصہ بھی کہہ لیا تھا آپ نے یا آپ حضرات نے، تو تلبیہ تو ادا ہو گیا۔ اب رکنا وہاں ضروری نہیں ہے، پہلے سے مدینہ منورہ سے کوئی احرام کی چادریں پہن چکا ہے، تقاضا ہے نا احرام کی نیت کے بعد سلا ہوا لباس مرد جو ہے وہ نہ پہنے، وہ تقاضا پہلے سے آپ پورا کر چکے تھے، اب نیت کرنی تھی تو نیت آپ نے میقات سے پہلے کر لی، اور تلبیہ کا
قائم مقام لفظ بھی کہہ لیا تو پھر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، کسی قسم کی تشویش کی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی شاید پر ہیں، ابھی خود متذبذب ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا پہنچ گئے تھے یا پیچھے تھے کچھ، تو ایسے شک کے موقع پہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں شک یوں ہے کہ 8-9 مہینے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیسا شک ہے؟ یا ہو سکتا ہے رمضان میں گئے ہوں تو فوری اگر پوچھ لیا جائے ایسا مسئلہ علماء سے صحیح ہے، تو پھر بندہ اپنی کیفیت بھی بیان کر دیتا ہے۔ صحیح۔ ابھی یوں ہوا تھا تو یوں، یوں ہوا تھا تو یوں، اور سامنے والے کو متعین ہی نہیں ہے میری کیفیت کیا تھی۔ پہلے وہ ایک ظن غالب سے اپنی کیفیت متعین کرے گا اور اسی کیفیت پر پھر رہنمائی حاصل کرے گا۔ ظن غالب کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیگمنٹ کریں گے ایسا نہ کیجئے گا۔ ایک کال۔ احرام کی حالت میں مال وغیرہ سے منہ صاف کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال تھا میرا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ احرام کی حالت میں سر پر بازو رکھ کر سو سکتے ہیں یا نہیں، یا گاڑی وغیرہ میں سیٹ پر سر رکھ کر سو سکتے ہیں یا نہیں۔ 3 سوال ہو گئے۔ احرام کی حالت میں رومال سے ناک یا منہ صاف کر سکتے ہیں؟ رومال یوز نہیں کر سکتے، پہلے سوال کا یہ جواب ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ سیٹ یوں کر کے سو سکتے ہیں، ہاتھ منہ پہ رکھ کے؟ اس میں دیکھا جائے گا کہ کیفیت کیا ہے۔ اگر تو چہرہ چھپتا ہے تو ممانعت ہوگی، ورنہ ممانعت نہیں ہوگی۔ سفر بس کی جی، پیچھے والی سیٹ سے جیسے سیٹ ہے ٹھیک، کسی نے ٹیک لگا لی ہوں، جی صرف پیشانی لگ رہی ہے، پیشانی لگی ہے تھوڑی سی، ہاں چہرہ نہیں چھپا، چہرہ نہیں چھپ رہا۔ چہرہ نہیں چھپا ہے تو ایک جداگانہ بات ہے۔ چہرہ آپ دیکھیں ہوائی جہاز ہے جی اس کی ٹرے نکلتی ہے بعض اوقات، بعض لوگ پورا سر اس پہ رکھ دیتے ہیں، وہ تو پورا منہ چھپتا ہے، پورا منہ چھپ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تکیہ رکھ لیا جناب، تکیہ رکھ کے پورا جناب چہرہ چھپا لیا، تو پورا چہرہ نہ چھپے، وہ کیفیت منع ہو جائے گی، اس کے پھر کفارے بھی آئیں گے، اور ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کی رخصت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو نزلہ ہو گیا ہے، ٹیشو یوز کرنا ہے، ٹیشو رومال دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ دیکھیے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں ٹھیک ہے، یا یوں کریں گے کم از کم، یعنی منہ کا ایک معتد یعنی ایک کافی مقدار میں حصہ چھپ جاتا ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ ہے، ٹیشو لے ناک کے سوراخ پہ یوں کر کے، جیسے یہ رومال ہے جی تو اس کو یوں کر لیں، ایک کونے سے جو ہے نا، اچھا اس اعتبار سے کہ ہونٹ نہ چھپیں، ارد گرد کا حصہ نہ چھپے، صرف آپ یہ صاف کر لیں جو بہ رہا ہے، یوں صاف کر لیں، ہونٹ نہ چھپیں، گال وغیرہ زیادہ نہ نہ چھپیں، چھپے۔ تھوڑا حصہ چھپا کر کام یہ چھپانا نہیں ہے، یہ اچھا، پہنچنا ہے۔ پہنچنا ہے۔ جو یوں کر رہا ہے وہ چھپا رہا ہے۔ یہ بھی تو پہنچ ہی رہا ہے۔ دیکھیں فرق ہے نا، اچھا، پہلے یوں کیا پھر نیچے آئے تو چھپا نا، چھپا بھی، اور یہ پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، بہرحال باریکی ہے۔ منہ چھپانا منع ہے، تو منہ چھپانے سے بچنا ہے، اب اس کے راستے کھل ڈھونڈنے۔ ٹھیک ہے، آئیے سیگمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے اس سلسلے میں 3 سیگمنٹ ہیں۔ ایک ہے ایسا نہ کیجیے گا، دوسرا سیگمنٹ ہے مدنی منع کے ساتھ حج قدم بقدم، اور تیسرا خصوصی ہمارا جو پریزنٹیشن ہے مفتی صاحب دیتے ہیں وہ۔ تو آئیے پہلا سیگمنٹ لیتے ہیں، ایسا نہ کیجیے گا۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میرا نام کاشف رضا ہے، اور میں جب حج پر گیا تو میں نے دیکھا وہاں لوگ جمرات کو کنکری مارتے ٹائم اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہ کیجیے، وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، نہ کہ سیلفیاں بنانے کے لیے، ایسا نہ کیجیے گا، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اگر سیلفی بناتے ہوئے کوئی اچھی نیت کر لیں، مفتی صاحب کو ارادہ ایسا ہو کہ میں لوگوں کو سکھانے کے لیے ایسے کر رہا ہوں، کوئی اچھی نیت بنتی ہے آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا چیز؟ سیلفی بنا رہے ہیں کوئی جمرات پر، کیا کوئی اچھی نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کسی اچھی جگہ سیلفی بنانی چاہیے، اچھا، وہ بھی تو اچھی جگہ نہیں ہے۔ ملامت کی جگہ ہے، اچھا، ٹھیک ہے، تو ملامت وہاں پر ہے شیطان کے لیے، تو وہاں سیلفی بنانے کا کیا فائدہ؟ یہ مولوی صاحبان سیلفی کے اتنا پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں منع کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ بناتے ہیں ویسے، اچھا، بناتے بھی خود ہی سن لے بھائی، ٹھیک ہے نا، مطلب ایسا تو نہیں ہوگا، سب سے زیادہ بنانے والے دوسرے ہیں، بنانے والوں میں تو ہیں، بنانے والوں ٹھیک ہے میں، نا۔ اور ایسی ایسی جگہوں کی آتی ہیں بعض اوقات۔ تو بات یہ نہیں کہ سیلفی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دیکھیں جو مولوی نہیں ہیں وہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اطلاع آتی ہے نا، پٹری کے کنارے کھڑے ہو کے بنا رہا تھا، جی اور وہ بندہ آیا اور وہ اپنا گر گیا پٹڑی پر اور مر گیا، جی جی، نہر میں گر گیا، پہاڑ سے گر گیا، یہ اطلاعات آتی ہے نا۔ جس طرح ہر چیز کے اندر ایک آداب ہوتے ہیں، صحیح فرمایا۔ تمیز ہوتی ہے،
کوئی کام کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. اب ایک شخص جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ہے، کوئی بھی مشہور شخصیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ تصویر بنائیں گے، یادگار رہے گی، اور بھی کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے، لیکن موقع بھی تو ہوتا ہے نا. موقع محل کو دیکھ کر ہی بندہ اقدامات اٹھائے گا. تو بات یہ نہیں ہے کہ ایک چیز مطلقاً غلط ہو یا مطلقاً صحیح ہو، موقع محل اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پورے سفر میں یہ ہو رہا ہے. مطلب آپ کہیں سے آغاز سے دیکھ لیجئے، ایئرپورٹ سے لے کے ایئرپورٹ تک بعض لوگ پورے ویلاگ بناتے ہیں آج کل تو، کہ میں نے سفر میں کیا 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 کھایا، کون سی ہوٹل میں ہوں، کب نکل رہا ہوں. تو اب ان سارے معاملات میں یوں بعض اوقات لوگوں کو اریٹیٹ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. مقاصد دیکھے جاتے ہیں. ایک شخص ہے جو معلومات دیتا ہے، سیاح ہے وہ، ٹھیک تو ہے، لوگ اس کو اسی لیے فالو کرتے ہیں کہ جب یہ ان ایریاز میں جائے گا، یہاں کے ٹرانسپورٹ کے بارے میں بتائے گا، یہاں کے ہوٹلوں کے بارے میں بتائے گا، یہاں کے مقامات کے بارے میں بتائے گا کہ بھئی یہاں کون کون سے مقامات ہیں، اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک تو ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مقصد اچھا ہے. یہ مقصد اچھا ہے. ایک شخص ہے، اس کی کوئی ایسی فالوئنگ نہیں ہے، وہ پہلی دفعہ خود جا رہا ہے، صحیح، خود نہیں پتا ہے کون سا مقام کہاں ہے. اب جب کمنٹری کرتے ہیں، مائک ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو جس جگہ وہ گئے ہیں وہ سب سے مشرف اور مقدس جگہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گئے ہیں، انہوں نے اب کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ہے. صحیح ہے، جہاں جو ہے وہ کتے نہیں جاتے، مطلب کتوں تک کی آوازیں نہیں آتی، ویرانہ ہے، اداسی ہے، اس کو کہیں گے کہ جناب گل و گلزار ہے. صحیح، تو ماجرا یہ ہوتا ہے کہ جب معلومات ریالٹی بیس نہیں کرتی، حقیقی معنوں پر مشتمل نہیں ہوتی، صحیح، تو پھر جو ہے نا لوگ اپنے مرچ مسالوں سے اس کو تڑکا لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہاں ایک الگ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. حاجیوں کے لیے موبائل کے یوز پر کوئی مختصر مفید مشورہ کیا دیں گے آپ وہاں پر اس سفر میں؟ آپ کا بھی تجربہ ہے کافی. دیکھیے، موبائل کو بھول جائیں گے تو عبادت میں مزہ آئے گا. اچھا، عبادت میں مزہ لینا ہے تو سیلفی لیس ہو کر جانا پڑے گا، زبردست. اسی میں عبادت کا مزہ ہے. اب ایک انسانی جذبات ہوتے ہیں، ایک انسان جو ہے ایک روحانیت محسوس کر رہا ہے، ایک کیف محسوس کر رہا ہے، اور ایک اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور لوگوں کو بھی بتاؤں. تو اول بات تو یہ ہے کہ یہ محسوسات اور بتانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے. آپ کا دل ضرور چاہ رہا ہے تو ان کو دعا میں یاد کر لیں. آپ صحیح ہے، ہر منظر، ہر موقع بتانے جیسا ہو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یکسوئی اختیار کریں، اپنی توجہ کو منتشر نہ کریں. صحیح ہے. پورے سفر میں ایک بہت بڑی دولت ہے آپ کی توجہ. ایسا نہ کیجیے گا. ایک کوئی اور حاجی صاحب کا مشورہ سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، حج کے دوران جو ایکسپیرینس ہوا وہ یہ تھا کہ پیدل چلنے کی عادت بنانا بہت ضروری ہے. اگر جیسے ابھی آپ کے جانے میں وقت ہے تو آپ کو چاہیے کہ 1 مہینہ بھی تو پیدل چلنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں، کیونکہ وہاں پہ جمرات کے لیے 3 دن جانا پڑتا ہے. تو پیدل چلنے کی عادت ضرور بنائیں. اور بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ صحیح ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ویل چیئر کا استعمال کرتے ہیں. صحیح ہوتے ہیں پھر بھی ویل چیئر کا استعمال اگر کریں تو کیا مسئلہ ہے؟ مطلقاً پیسے لے استعمال تو منع نہیں ہے، کے پیسے لے کے وہاں تو مل جاتے ہیں لڑکے. مطلقاً استعمال تو منع نہیں ہے، لیکن جہاں نہیں کرنا وہاں منع ہے. طواف میں نہیں کرنا، صحیح ہے، سعی میں. جس کو قدرت ہے وہ صحیح میں نہیں کرنا. ٹھیک. یہ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں احتیاط اس پر. کے علاوہ بھی اگر واک کریں تو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، فائدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویل چیئر اتنے رش کے اندر چلانا انتہائی مشقت کا کام ہے، مطلب کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اتنے رش میں کندھے سے کندھا چلا جا رہا ہے، جہاں پیدل نہیں چلا جاتا وہاں کوئی ویل چیئر چلا رہا ہے. آپ کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے تو کون چلائے گا؟ یہ بھی ایشوز ہے نا. صحیح ہے. پیسے دے کے لوگ مل جاتے ہیں جو پیسے دے کے 3 دن ساتھ رہے، ساتھ میں نے نہیں دیکھا. نہیں، تھوڑا کہ وہاں تک چھوڑ دو چند کلومیٹر کے لیے، وہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بجائے واک کریں. اگر کوئی مجبور ہے، بعض اوقات اچھا بھلا صحت مند آدمی جو ہے مجبور ہو جاتا ہے، ریشز وغیرہ میں بعض اوقات پڑ تکلیف ہو جاتے ہیں، کمر میں کوئی چوک آ گئی ہے، اس کی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ گیا، وہ ایک الگ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. ویسے جنرلی بھی واک کرنی چاہیے. آپ بھی سنائیں کرتے ہیں کچھ واک؟ ہر آدمی کو کرنی چاہیے. صحیح. وجہ اس کی یہ ہے کہ واک کرنے میں آپ کا خون گرم ہوتا ہے، اور مطلب میں یوں سمجھ لیں کہ پابندی سے نہیں کرتا، لیکن آج کل پابندی سے کر رہا ہوں. اچھا اب پچھلے دنوں 2-3 مہینے پہلے کیا ہوا کہ اٹھا نہ جائے مجھ سے، اچھا. بالکل کمر ایسی جام ہو گئی کہ اٹھا ہی نہ جائے.
تو اس کے بعد پھر دوبارہ سلسلہ شروع کیا تو جسم جام ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. صحیح. تو موومنٹ ہوتی ہے واک سے, تو واک تو ویسے بھی کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. وہاں ماحول بھی بنا ہوتا ہے, وہاں پر وہ لوگ جو یہاں 1 کلومیٹر نہیں چل سکتے وہاں 10 کلومیٹر چل لیتے ہیں, کیونکہ ماحول بنا ہے. بہت سارے لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو جیسے اکیلا نماز پڑھنا تھوڑا بھاری ہوتا ہے, اور پورے صف بنی ہے, جماعت ہو رہی ہے, تو آسانی ہو جاتی ہے. تو ماحول بناؤ, پھر بھی بندہ سستی کرے تو پھر وہ گھر پہ آ کے کیا کرے گا. تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اور اس حاجی صاحب نے جو بتایا کہ ابھی سے واک کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا. اور کچھ مشورے, ایسا نہ کیجئے گا. میرا نام منصور انور ہے. میں اس سال 1439 ہجری میں حج پہ گیا تھا. میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پہ وہ لوگ غصہ بہت کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہیں کیجیے گا, غصہ نہ کیجیے گا. اب کوئی ستا رہا ہے, کوئی تنگ کر رہا ہے, گروپ میں کوئی بعض اوقات ایسے لڑکے بالے آ جاتے ہیں, تو غصہ نہیں کریں گے تو وہ سیدھا کیسے ہوگا. اصل میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہاں غصہ آتا کیوں ہے. ایک تو یہ کہ بندہ تنہائی ہے, روز کی جو روٹین ہے وہ چینج ہو گئی ہے, پھر آرام میں خلل ہے, پھر 5 افراد ایک کمرے کے اندر ہے, ایک لائٹ کھول رہا ہے, ایک جلا رہا ہے, ایک ایسی تیز کر رہا ہے اور ایک آہستہ کر رہا ہے. صحیح. پھر جناب ہر قدم پر جو نا وہ رش ہے, بھیڑ ہے, دھکے ہیں, تو پورا دن کی ایکٹیویٹی سے چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. تو غصے کے مواقع عام دنوں سے بھی وہاں زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ ادراک کر لیں گے کہ یہ سب حالات پیش آئیں گے, میری توقع سے بڑھ کر مشکلات آئیں گی اور میری طبیعت کے اندر چڑچڑاہٹ آئے گی, غصہ آئے گا, جب آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے تو آپ پھر ضبط بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو ضبط کرنے کے لیے پہلے سے خود کو تیار کریں کہ مجھے ضبط کرنا ہے. تو غصہ کے مواقع تو آئیں گے, بہت سارے آئیں گے. صحیح. بس والا آپ کو چڑھائے گا پھر اتار دے گا, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بس کا ایسی خراب ہو بہت سارے جاتا ہے. مسائل ہوتے ہیں. صحیح فرمایا. ایک سے بڑھ کر ایک غصے کی جو ہے نا کیفیت صحیح. آتی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے آئے بس میں. اب کنڈکٹر کو اردو آتی تھی, ڈرائیور کو نہیں آتی تھی. کنڈکٹر نے ایک ویرانے میں ہمیں کہا اتر جاؤ. ہم نے کہا یہاں تو کوئی مزدلفہ نہیں ہے, پتہ نہیں کون سے پہاڑی میں لے آئے بھائی. بس اس کا اصرار اور وہ اس پر کہ ہم اتر جائیں. میں نے ڈرائیور سے بات کی, اس کو بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے میں وہاں آپ کو اتاروں گا. اچھا. آپ میں گاڑی موڑ لیتا ہوں. اس نے گاڑی موڑی, چلتا رہا, پھر موقع آیا جا کے اتار لیا. اب ایسے موقع پر اگر صرف غصہ کر لیا جاتا اس کنڈکٹر سے تو کیا فائدہ ہوتا؟ صحیح. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہت اچھی بات. بعض اوقات آپ کی آزمائش بھی ہو رہی ہوتی ہے نا. جی ہاں. کوئی کسی لباس میں, کسی لبادے میں ہو سکتا ہے آپ کو آزما رہا ہو, اور آپ کی آزمائش پہ آپ پورا اتر جائیں, کیا پتہ بڑے بڑے انعامات کے دروازے آپ پر کھل جائیں. فیصل بھائی کچھ یہاں پر موجود حاضرین سے بھی سوالات لیتے ہیں, آپ کچھ تحائف لائیں کہ نہیں؟ کچھ انعامات, کچھ تحفے وغیرہ ہیں کہ نہیں؟ جی الحمدللہ. کوئی کسی سے سوال کا جواب لیں. جی بھائی بتائیں, رمی کتنے دن کی جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں. رمی کتنے دن کی جاتی ہے؟ 4 دن, 5 دن, 2 دن, 1 دن, 3 دن؟ کتنے دن رمی کرنی ہوتی ہے؟ رمی 3 دن کرنی ہوتی ہے لازمی طور پر. لازمی طور پہ. لازمی طور پر 3 دن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں حضور؟ ہاں, جو واجب ہے وہ کم از کم 3 دن ہے. ٹھیک ہے. اور 1 دن بڑھنے کی بھی کچھ وہ صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے رہیے گا, اور ہمارے بھائی کو تحفہ بھی پیش کریں. چلیے یہ بتائیں کہ پہلے دن جو رمی کی جاتی ہے وہ کتنے جمروں پہ کی جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ تھوڑا سا مشکل ہے شاید. پہلے دن کی رمی یعنی 10 ذوالحجہ کی رمی جو حاجی نے کرنی ہے, یعنی کنکر جو مارنے ہیں, وہ کتنے جگہوں پہ جا کے مارنے ہیں؟ 1 جگہ پہ, 2 جگہ پہ, اور میکسیمم تو 3 جگہ ہیں. چلیں کسی سے لے لیں. فیصل بھائی کتنے جمروں پہ ہوگی؟ جو بڑے شیطان پہ مطلب پہلے دن ہوتی ہے. پہلے دن صرف پہلے دن صرف ایک ہی ہوگی, بس 2 3 نہیں. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بڑے شیطان جمرۃ العقبہ, اس پر پہلے دن کنکریاں مارنی ہے 7, اور دوسرے تیسرے دن کے لیے پھر 3 پہ ہوتی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ سلسلے میں آئے گی. ایک اور سوال لے لیتے ہیں فیصل بھائی. چلیں یہ بتائیے کہ منا میں حاجی کو کتنی نمازیں پڑھنا سنت ہے؟ حج پہ جانے سے پہلے. حج پہ جانے سے پہلے منا میں جو جاتا ہے 8ویں کو حاجی پہنچتے ہیں, کتنی نمازیں وہاں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں.
5 نمازیں کون کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کل کی فجر، کل کی مانے نویں کی، نوی کی۔ نویں کی فجر۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پڑھنا جی ہیں تو بھائی۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ کیا بات ہے۔ فیصل بھائی کیا دے رہے ہیں آپ؟ یہ مقدس پانیوں کا مجموعہ ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ 19 مدنی نماز کے رسائل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ اپنا کچھ حاجیوں کے لیے بھی کچھ لائیں وہاں جو ان کو کام بھی آئے، ایسا کچھ احرام وغیرہ بھی بانٹے یار۔ چلیں مجلس بھی ایکٹیو ہو جائے نا۔ کچھ فرما رہے تھے آپ، معذرت۔ یہ جو سنت ہے فی الوقت سب کو میسر نہیں آتی، 5 نمازوں والی جی۔ وجہ یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، اب ان کو عرفات میں بھیجا جاتا ہے، اب وہ گاڑیاں مغرب سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی رات کو ہی لے جاتی ہیں، مغرب کو گاڑی چلے گئے تو عشاء بھی نہیں پڑھ سکے گا، عشاء پڑھ لیے تو رات کو اکثر حاجی چلے جاتے ہیں عرفات میں، پھر ایک طبقہ ہے جو صبح جاتا ہے، اور بعض رک نہیں پاتے، چاہتے ہیں سنت ادا کرنا، وہ کیا کریں پھر وہی غصے کا موقع آ جاتا ہے۔ جو پہلی مرتبہ گیا ہے اسے اپنے قافلے کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، قافلے کی روٹین سے بالکل اس کو الگ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اتنی مشکلوں میں آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس کے جو نا واجبات اور فرض بھی چھوڑ جائیں۔ بہت اچھی بات۔ جو پہلے سے جاتے رہتے ہیں، جا چکے ہیں، انہیں پتہ ہے پھر کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بعض لوگ پیدل جاتے ہیں، پھر صحیح ہے، فجر پڑھتے ہیں مینا میں، کوئی آپ کو نکالتا نہیں کہ نکلو یہاں سے، صحیح ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہم کل جائیں گے، معلم کا اصرار ضرور ہوگا، معلم سے بات کرنی پڑے گی بھی ہم کل جائیں گے، تو فجر پڑھ کر پھر لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور 10-11 بجے تک پہنچتے ہیں، اتنا جلدی نہیں ہے پہنچنا وہاں پر، ٹھیک ہے، دھوپ ماشاءاللہ۔ ہو تو اور مشقت آ جاتی ہے۔ اب مفتی صاحب شروع کرتے ہیں پریزنٹیشن جو ہمارا خصوصی یہ سیگمنٹ ہے۔ یا ربنا ارحم لنا۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ سلسلے کے اندر ہم نے احرام کے متعلق بہت ساری بنیادی باتیں سیکھی۔ احرام کیا ہوتا ہے، احرام کے ممنوعات کیا ہیں، کن کن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ آج کے سلسلے کے اندر ہم طواف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور احرام اور طواف یہ آپ 2-3 سلسلوں میں سنتے رہیں گے، یعنی آج کے سلسلے میں ہم طواف پر بھی بات کریں گے، اور ہم احرام کی ایک اور جو ممنوع چیز ہے کہ مرد کو لباس نہیں پہننا، اسی طریقے سے جو خواتین ہیں چہرہ نہیں چھپائیں گی، اس کے تعلق سے بھی ہم بنیادی باتیں سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم طواف کی طرف بڑھتے ہیں۔ طواف 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ایک چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، جس طریقے سے نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہوتی، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے سے کم طواف نہیں کہلاتا۔ 7 چکر لگاتے ہیں طواف کہلاتا، یہ ایک عمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر چکروں پر بعض اوقات بہت سارے مسائل مرتب ہوتے ہیں، وہ ایک جدا گانہ بات ہے۔ طواف کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے طواف زیارت۔ آپ نے سنا کہ حج کے 3 فرائض ہیں، طواف زیارت ان 3 میں سے ایک فرض ہے، اور طواف زیارت حج کے بعد کیا جاتا ہے، جسے وقوف عرفہ ملا ہوتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات سے آ چکا ہوتا ہے تو طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ اکثر مسنون یہی ہے کہ احرام اتار کر کیا جائے۔ احرام اتارنے کے بعد جب حج کا احرام اتر جاتا ہے تو طواف زیارت کیا جاتا ہے، لیکن کسی کا احرام نہیں اترا تب بھی وہ اس حالت میں طواف زیارت کر سکتا ہے۔ طواف زیارت کا ایک خاص وقت ہے، 10ویں کی صبح سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 12ویں کی غروب تک واجب وقت رہتا ہے، یعنی یہ واجب ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر اندر کر لے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا اور وہ وقت گزر گیا تب بھی اس طواف کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی کفارہ، کوئی بدنہ، کوئی دم، کوئی صدقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ادا کر دیا جائے طواف زیارت کا وہ قائم مقام بن جائے گا، بلکہ طواف زیارت خود کرنے سے ہی خلاصی ملے گی۔ جب حاجی احرام اتارتا ہے اور احرام اتارنے کے بعد ساری پابندیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، خوشبو اس کے لیے حلال ہو گئی، لباس کی پابندیاں ختم ہو گئیں، ایک پابندی ایسی ہوتی ہے جو طواف زیارت کرنے تک باقی رہتی ہے، جب تک کہ طواف زیارت کے اکثر پھیرے وہ نہیں کر لیتا، یہ پابندی برقرار رہتی ہے، وہ یہ ہے بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے حرام رہتا ہے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، بہت اہم طواف ہے۔ جو دوسری قسم ہے وہ ہے طواف عمرہ۔ طواف عمرہ
عمرے کا ایک رکن ہے. عمرے کے اندر احرام کی نیت کی جاتی ہے, طواف ہوتا ہے, سعی ہوتی ہے اور حلق ہوتا ہے. یہ عمرے کی بنیادی چیزیں ہیں. عمرے کے 2 ارکان ہیں, طواف اور سعی. عمرہ کرنے والا جب بھی عمرہ کرے گا طواف ضرور کرے گا. تیسری جو قسم ہے وہ ہے طواف قدوم. طواف قدوم ایک جا کر مطلب کہ پہلی حاضری کا نام طواف قدوم ہے. ہر حاجی پر طواف قدوم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی عمرہ کرنے گیا ہے تو عمرہ کرنے والے پر طواف قدوم نہیں ہے. طواف قدوم حج تمتع کرنے والے پر بھی نہیں ہے. طواف قدوم حج قران کرنے والے پر ہے. حج قران کرنے والا اپنا جو بھی طواف جا کر سب سے پہلے کرے گا اس کا وہ طواف طواف عمرہ کہلائے گا. پھر وہ عمرے کی سعی ادا کرے گا. اس کے بعد ایک طواف کرنا اس کے لیے سنت موقدہ ہے. اگر کسی نے عمرے کے ساتھ ہی ایک طواف کر لیا اور پھر اس نے عمرے کی سعی کی تب بھی طواف قدوم تو ادا ہو جائے گا, لیکن جو ترتیب کی سنت ہے وہ یہاں نہیں پائی گئی. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ جو طواف قدوم ہے یہ حج قران کرنے والے کے لیے ہے, اور دوسرا اس کے لیے ہے کہ جو میقات کے باہر سے گیا ہے اور حج افراد کر رہا ہے. کل آپ نے سماعت کیا ہوگا حج افراد مکہ میں رہنے والے بھی کر سکتے ہیں, ہل میں رہنے والے بھی کر سکتے ہیں, اور میقات کے باہر رہنے والے بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ افراد کرنے والے جو مکہ میں رہتے ہیں یا ہل میں رہتے ہیں ان پر طواف قدوم نہیں ہے. جو میقات کے باہر سے گئے طواف قدوم ان کے لیے سنت موقدہ ہے. تو حج افراد کرنے والے چونکہ ان پر عمرہ نہیں ہے تو طواف قدوم وہ سب سے پہلے جا کر کریں گے. طواف وداع یہ حج کا واجب ہے, لیکن اس شخص کے لیے واجب ہے جو میقات کے باہر سے آیا تھا. حج کے موقع پر یہ واجب ہے, عمرے کے موقع پر واجب نہیں ہے. بعض لوگ عمرے پر جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے جی طواف وداع تو ادا کر لیں, تو اس عمرے والے پر طواف وداع نہیں ہے. طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے گا وہ طواف وداع کہلائے گا. اگر کسی نے پہلے کر لیا ہو تب بھی مستحب یہ ہے کہ جس دن جانا ہے اس دن بھی ایک طواف کر لے, لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اگر آپ کی گاڑی کو 4 بجے کا وقت دیا گیا ہے تو آپ 3 بجے نہ جائیں, بلکہ فجر میں ہی یا صبح 8-9 بجے طواف کر کے فارغ ہو چکے ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں گاڑی تیار کھڑی ہے اور یہاں آپ طواف کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور قافلہ لیٹ ہو رہا ہوتا ہے. طواف وداع یہ میقات کے باہر والے حاجیوں پر ہے, یہ ہم سن چکے. اور 5ویں جو قسم ہے یہ ہے نفلی طواف. خانہ یعنی جو حاجی باہر سے گیا ہے اس کے لیے سب سے افضل جو نفلی عبادت ہے وہ طواف کرنا ہے, کیونکہ اسے بعد میں اس کا موقع نہیں ملے گا. جتنا ہو سکے طواف ادا کیے جائیں. آپ 50 طواف کم از کم اس سفر جو آپ کا سفر ہے مکہ مکرمہ میں, ایک عام حاجی جو ہے کم از کم 30 دن پاتا ہے, بعض کو 20 دن بھی ملتے ہیں. تو 50 طواف ادا کرنا آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ نمازوں کے اوقات میں طواف نہ کریں, کیونکہ پیدر پہ جب نمازیں آتی ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. جو اس کے علاوہ اوقات ہوتے ہیں اس میں کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وقت بھی ٹھنڈا ہے اور جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے, آپ نے طواف کر لیا, عشاء کے بعد ایک طواف کر کے پھر آپ گھر جائیں گے, کھانا وغیرہ کھائیں گے, ٹھیک ہے آپ کی صحت اجازت دیتی تو آپ کر لیں, لیکن نمازوں کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہوتا ہے. آج کل تو ایک دوسری چیز شروع ہو گئی ہے کہ بعض اوقات مسجد الحرام شریف کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. مراد یہ باقاعدہ بند نہیں ہوتے بلکہ پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو جانے کی اجازت دیتے ہیں جنہوں نے احرام کی چادریں پہنی ہوتی ہیں, یعنی صرف عمرے والوں کو اجازت دیتے ہیں, اور وہ منع کر دیتے ہیں کہ جناب اب آپ طواف کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. یہ نظم ہے کیونکہ پہلے اتنی مخلوق وہاں گئی ہوئی ہے اور مزید لوگ چلے جائیں گے تو دھکم پیل ہوگی, مشکلات کھڑی ہوں گی. تو نمازوں کے اوقات میں زیادہ تر ایسے مراحل ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ صبح کے وقت میں جائیں گے 9 سے 11 کا وقت بہترین وقت ہے. اسی طریقے سے رات کو 11 سے 2 بجے کا وقت بہترین وقت ہے. آپ بڑے مزے سے میں بہت سارے طواف کر سکتے ہیں. عمرہ کرنا ہو اس کے لیے بھی یہ بہترین وقت ہے. اچھا مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ طواف قدوم جو آپ نے فرمایا کہ حج افراد کرنے والے نے بھی کرنا ہے جو میقات کے باہر سے جائے. اچھا, اور جو میقاتی ہے یا جو اندر حرمی ہے جو یا ہلی ہے, ہل والا ہے جو مکی ہے اس پر طواف قدوم نہیں ہے. اچھا وہ ڈائریکٹ حج کر سکتا ہے شروع, ٹھیک ہے. اچھا جو میقاتی طواف قدوم کرے گا تو وہ احرام کے ساتھ کرے گا؟
देखिए तवाफ कुदुम हज तमत्तु वाले पे तो है ही नहीं, ठीक है, हज तमत्तु वाले पे नहीं है, किरान वाले पर है, इफराद वाले पर है, ये दोनों एहराम की हालत में होंगे। एहराम ज़ाहिर मिकात से बगैर एहराम अंदर आ ही नहीं सकते, ठीक है। यानी तवाफ के बहुत सारे वाजिबात हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लवाजिमात हैं तवाफ करते हुए जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज मैं दो अहम उमूर जो तवाफ से मुताल्लिक हैं उन पर आपके सामने बात करूंगा। पहली चीज़ है पैदल तवाफ करना, इसकी क्या हैसियत है। आप सोच रहे होंगे जिस तरीके से नमाज है, नमाज के अंदर फ़र्ज नमाज है, वाजिब नमाज है, क़याम वहाँ पर ज़रूरी है, नफिल नमाज में क़याम ज़रूरी नहीं है। भाई तवाफ का क्या मामला है, क्या हर शख्स जो है वो व्हील चेयर पर तवाफ कर सकता है, स्कूटी पर तवाफ कर सकता है, या तवाफ के अंदर पैदल तवाफ करने की कोई अहमियत है? तो हम इसके रूल एंड रेगुलेशन सुनते हैं। क्या पैदल तवाफ करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है? जी हाँ, पैदल तवाफ करने का वजूब हर किस्म के तवाफ के साथ है। वो तवाफ तवाफ ज़ियारत हो, तवाफ उम्रा हो, तवाफ कुदूम हो, तवाफ नफिल हो, तवाफ विदा हो, हर किस्म के तवाफ के अंदर ये ज़रूरी है कि बिला उज़्र बैठकर स्कूटी पर तवाफ ना किया जाए। जिसे इस्तिताअत है वो पैदल चल कर तवाफ करे, ये तवाफ के वाजिबात में से एक वाजिब है। अब अगर कोई शख्स जो है वो बिला उज़्र तवाफ करता है तो फिर इसका क्या हुक्म होगा? इस शख्स ने जो है वो तर्क वाजिब किया और इसे बाज़ तवाफ़ों पर दम देना होगा, और ये भी ऑप्शन होता है कि ये इयादा कर सकता है तो इयादा करे। क्या स्कूटी पर, इलेक्ट्रिक गाड़ी पर तवाफ हो जाता है? देखें, तवाफ हो जाना और चीज़ है और तवाफ का वाजिब अदा ना होना और चीज़ है। तवाफ तो हो जाएगा, लेकिन जिसे इस्तिताअत थी उसने एक वाजिब को तर्क किया, और इस वाजिब के तर्क करने की बुनियाद पर उस पर कफ़ारा लाजिम आएगा। किन चीज़ों में तवाफ के अंदर इस बात की तखफीफ है कि जी पैदल ना किया जाए? तो वो तखफीफ की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। कोई बेहोश है, या बुढ़ापा है, या अपाहज है, फालिज ज़दा है, तो ये जो अफराद हैं, ये अफराद पैदल तवाफ ना करें, इसकी रुख्सत हासिल है। और हज के जो मसाइल हैं उनमें बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अगर मजबूरी पाई गई थी जब भी कफ़ारा आता है, लेकिन ये मौका ऐसा है पैदल तवाफ वाला, अगर उज़र था तो फिर इसका कोई कफ़ारा सिरे से ही नहीं है। एक और अहम मसले की तरफ चलते हैं तवाफ के ताल्लुक से। तवाफ एक इबादत है। बाद रिवायतों में आया कि तवाफ और नमाज में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि नमाज में कलाम नहीं होता, तवाफ में कलाम की इजाज़त है, यानी गुफ्तगू की इजाज़त है। बाकी तवाफ नमाज ही की तरह है, एक इबादत है। अब लोग तवाफ के तकाज़े बाज़ औक़ात पूरे नहीं कर रहे होते, और बहुत सारी अखलाकी गलतियाँ भी कर रहे होते हैं और शरई गलतियाँ भी कर रहे होते हैं। तवाफ मर्द भी करता है, औरत भी करती है। मर्द के जिस्म का एक हिस्सा वो है जिसे सित्र कहते हैं, यानी नाफ से लेके घुटनों समेत जो हिस्सा है ये सित्र कहलाता है। इसी तरीके से औरत का जो जिस्म है, पूरा का पूरा जिस्म है माँ सिवाय 5 आज़ा के। ये जो हथेली है आगे और पीछे से, हथेली, दोनों हाथों की हथेली, दोनों पाँव के पंजे और चेहरे की टिकली, इसके अलावा जो भी हिस्सा है वो सारा का सारा सित्र है। यानी औरत का जो कान है ये भी सित्र है, थोड़ी के नीचे की जो जगह है एक औरत के लिए ये भी सित्र है। यानी नमाज में इन सब चीज़ों का छुपाना ज़रूरी है। जो हिस्सा बदन का सित्र कहलाता है वो नमाज में छुपाना फ़र्ज है। इसी तरीके से तवाफ में ये हिस्सा छुपाना वाजिब है। अगर किसी का सित्र खुला रह गया, इतना खुला रह गया कि जो नमाज में खोलना जायज़ नहीं है, तो फिर उसके तवाफ का एक वाजिब तर्क होगा, और तवाफ तो अदा हो जाएगा। नमाज में अगर ऐसा होता नमाज अदा ही ना होती, वो नमाज का हुक्म था। यहाँ तवाफ तो अदा हो गया, लेकिन तवाफ का एक वाजिब तर्क हुआ और उस पर कफ़ारा आएगा। एक सवाल ये कायम होता है कि जनाब कितना खुला रह जाए तो मुमानत आती है? वो उस दर्जे में आता है कि जिसका खोलना जायज़ नहीं था, यानी वो नमाज ही नहीं होती जिससे। देखिए, उस जो है अगर इसका अब पूरी जो हमारी बॉडी है, आम तौर पर हम ये समझ रहे होते हैं कि जी ये कंधे से लेकर और पाँव जहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ तक, नाफ तक एक बॉडी है। ऐसा नहीं है।
اعضاء کے تعلق سے جب ستر کی بحث کی جاتی ہے تو جسم کے بہت سارے اعضاء بن جاتے ہیں. کان الگ حصہ ہے، کلائی الگ حصہ ہے، اسی طریقے سے سینہ الگ حصہ ہے، بال الگ حصہ ہے. اب عورت کے جو بال ہیں وہ سر میں داخل نہیں ہیں، وہ الگ عضو شمار کیا جاتا ہے. تو ایک عضو کی اگر چوتھائی ظاہر ہو جاتی ہے، اس پر کپڑے نہیں ہیں، وہ عیاں ہیں، تو پھر ستر کا کھولنا لازم آتا ہے. تو اگر اتنا حصہ جو ہے وہ طواف کے دوران کھلا رہا تو پھر ترک واجب ہوگا اور کفارہ لازم آئے گا. اسی طریقے سے مختلف اعضاء کھلے رہے لیکن ان کو اگر جمع کیا جائے تو ان اعضاء کھلے اعضاء میں سے سب سے چھوٹا جو عضو ہے اس کی چوتھائی پہنچ جاتی ہے تو بھی ترک واجب ہوگا اور ستر کھولنے کا جو گناہ ہے وہ بھی ملے گا. ہم سن رہے ہیں کہ جناب طواف کے اندر بھی ستر کے مسائل ہیں. تو ستر کے تعلق سے ہم نے بنیادی باتوں پر گفتگو کی. مزید تفصیل بارشت میں موجود ہے، رفیق الحرمین بھی پڑھیے. 27 واجبات کے اندر بہت زیادہ تفصیل موجود ہے اس اعتبار سے کہ نفل طواف میں کھلا رہا کیا حکم، واجب طواف میں کھلا رہا کیا حکم. تو مختلف اعتبارات سے اس کی تفصیل موجود ہے، آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اشفاق بھائی، یہ تو تھا ہمارا طواف کے تعلق سے مختلف واجبات ہیں، اس میں سے 2 واجبات پر ہم نے گفتگو کی. اور بات اب ہم بڑھتے ہیں لباس کی طرف. لباس کی طرف کیوں بڑھتے ہیں کہ احرام کے بہت سارے ممنوعات ہیں. ان ممنوعات میں سے ایک ہم نے سنا تھا خوشبو کے تعلق سے، آج ایک ممنوع ہے لباس. اب اس کی کافی ڈیٹیل ہے، تو کیا ہی اچھا ہو حاجی اور لباس. کوئی آپ شعری سنا دیں ہمیں. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی عہد آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. لباس کو شاعروں نے بہت ہی خوبصورت پیرایوں میں بیان کیا ہے. ایک نیک مسلمان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد اس کے بارے میں اتنی اداسی نہیں رہتی. شاعر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اشفاق بھائی؟ لباس سے ہستی بدل گئے ہوں. کیا ہے وہ؟ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. لباس دنیا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے لباس کو کہ جناب ڈریس کوڈ کیا ہوگا، فلاں میٹنگ ہے، لنچ ٹائم ہے،
डिनर है, फला फंक्शन है, ड्रेस कोड क्या होगा। तो इसी तरीके से सफर हज का भी एक ड्रेस कोड है, सुभान अल्लाह। और वो ड्रेस कोड जो है वो महदूद है एहराम की हालत तक, यानी जब तक एहराम की हालत बरकरार है आपको उस ड्रेस कोड की पाबंदी करनी है, और ये पाबंदी बड़ी ज़रूरी पाबंदी है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस अक़साम की पाबंदियां हैं। शिकार और उसके मुताल्लिकात के एतबार से, बालों के एतबार से, नाखून के एतबार से, जब हालत एहराम में आ गए तो लिबास अब किस तरह का पहनना है, खुशबू के ताल्लुक से क्या अहकामात हैं, ज़ीनत के ताल्लुक से क्या अहकामात हैं, और बीवी के करीब जाने के ताल्लुक से क्या अहकामात हैं। तो इन पाबंदियों में से खुशबू पर बात हो चुकी, और एक दूसरा जो बड़ा मौजू है, खुशबू सबसे बड़ा मौजू है जिस पर सवालात किए जाते हैं, जिसमें गलतियां सबसे ज़्यादा होती हैं। और उसके बाद लिबास के ताल्लुक से भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। कुछ चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं, आपके जहनों में उठने वाले सवालात। एहराम में लिबास के ताल्लुक से आप क्या पूछना चाहते हैं, आपके जहन में क्या सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल ये उठता है कि लिबास की खिलाफ वर्जी करने पर, मर्द को सिला हुआ लिबास नहीं पहनना था, उसने पहन लिया, तो अगर 4 पहर से ज्यादा पहना है और लगातार पहना है तो इस पर दम लाजिम आएगा। आप सोच रहे होंगे कि यह सूरज क्यों बना हुआ है। एक अलामती निशान है 4 पहर का। कुछ हमने तर्जुमा करने की कोशिश की है तस्वीरों में कि सुबह जब तुलू होती है, सन राइजिंग होती है, और फिर सूरज गुरूब होता है, सनसेट होता है, तो इसके दरमियान का जो वक्त है ये दिन कहलाता है, और इसका जो अपोजिट है वो रात कहलाती है। सूरज गुरूब हुआ और तुलू फजर तक रात होती है। तो दिन के अंदर, दिन जो पूरा है इसे 4 पहर कहते हैं, यानी 24 घंटों के अंदर 8 पहर होते हैं। सही। तो जो दिन है ये 4 पहर, रात 4 पहर। तो इस एतबार से छोटी बड़ी भी रातें और दिन होते हैं। सही। समझने के लिए आप यूं समझिए कि 12 घंटे। सही है। अगर तकसीम करें दिन की तो 12 घंटे बनते हैं। सही। तो अगर किसी ने लिबास 12 घंटे तक पहना तो उस पर दम लाजिम हो जाएगा, और अगर 12 घंटे नहीं पहना तो फिर उसकी और सूरतें हैं, बहुत सारी सूरतें हैं। अक्सर सूरतों में तो कफारा है, एक आध सूरत ऐसी है जिसमें कफारा नहीं है, लेकिन जानबूझकर किया है एक लम्हे के लिए भी तो गुनाहगार बहरहाल होंगे। एक और सवाल जो जहनों के अंदर आता है कि एहराम वाले ने भूल कर सिला हुआ लिबास पहन लिया, याद आते ही फौरन उतार लिया, तो दम होगा या नहीं। कफारा तो लाजिम है अगरचे कि एक लम्हे के लिए पहना हो, लेकिन दम लाजिम नहीं होगा। अब लिबास पहनने वाले के लिए अगरचे उसने कलील लम्हे के लिए पहना, उस पर सदका लाजिम होगा। थोड़ी देर के लिए लिबास पहना, सदका, और 4 पहर पूरा पहना है तो फिर उस पर दम लाजिम आएगा। एक और अहम सवाल, उज़र की वजह से कपड़े पहने जा सकते हैं या नहीं। इसका जवाब यह है कि अगर वाकई मोतबर उज़र है, मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो सर्दी चढ़ जाती है उसको, अब उसे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, जर्सी भी पहननी पड़ती है, इनर भी पहनना पड़ता है, अब मजबूरी है, तो इस मजबूरी के बावजूद इस शख्स पर कफारा आएगा। कफारे से माफी नहीं है, इजाजत मिल जाएगी कि ये शख्स जो है वो लिबास पहने, लेकिन उसके बावजूद इस पर कफारा आएगा। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर दम, जब हम लफ्ज़ दम बोलते हैं तो उसकी ताबीर यही बयान की जाती है कि जनाब एक बकरा ज़बह करना होगा। लेकिन जब वो मकामात पाए जाएं कि जिसके अंदर कोई गलती जो है वो गैर इख्तियारी तौर पर हुई है, उसके बगैर चारा नहीं था, तो अब उस गलती के बदले बकरा ज़बह नहीं करना होता, बल्कि और खफीफ और आसान तरीन कफ़ारे शरीयत ने तालीम किए हैं। ऐसे मौके पर सिर्फ वो कफ़ारे देने होते हैं। हम जब बात करेंगे कि दम क्या होता है, बदना क्या होता है, सदका क्या होता है, और इन अगर गैर इख्तियारी तौर पर पाए जाएं मजबूरी की हालत में तो इनका मुतबादिल क्या है, तो आप वो मसाइल सीख सकेंगे। फिलहाल इतना समाप्त कर लीजिए कि अगर मजबूरी की हालत में भी किसी ने एहराम की हालत में लिबास पहना है तो उसे कफ़ारा देना पड़ेगा। अच्छा,
बहुत सारे लोग लिबास पहनते हैं, यानी किसी को वापस कर दिया कि जनाब अब जाओ, आप नहीं आ सकते, आपके पास कागजात नहीं है। वो क्या करते हैं, चादरें उतार के लिबास पहन लेते हैं। वो ये समझते हैं कि जी हमारा तो अब एहराम उतर गया। सही। एहराम ऐसे नहीं उतरता। अगर वाकयातन एहसार पाया भी जाता है, को जाने से रोक दिया जाता है, उसका एहराम कब उतरेगा कि सरजमीन हरम में उसकी तरफ से कुर्बानी होगी। दम कुर्बानी होगी, एहसार की कुर्बानी है, दम की नहीं है। अच्छा, बड़ी होगी छोटी होगी? छोटी कुर्बानी होगी। इसकी तरफ से कुर्बानी होगी। कुर्बानी होने के बाद इसका जो एहराम है वो उतर सकता है। पाबंदियां खत्म होंगी। बेहतर ये है कि हलक भी करवा ले, अच्छा, फिर ये एहराम उतारेगा। इससे पहले जब इसने लिबास पहन लिया, हालत एहराम इसकी बाकी थी, तो खिलाफ वर्जी पाई गई। और अगर नियत नहीं की थी, सिर्फ कपड़े पहने थे एहराम के, तब तो ये हुक्म नहीं। नियत नहीं थी तो फिर तो एहराम शुरू नहीं हुआ। अगर पहले रोक दिया गया मिकात से और नियत नहीं की थी, सिर्फ एहराम के कपड़े पहने थे, नियत बाद में आगे करनी थी, तो ये हुक्म नहीं। तो ये हुक्म नहीं होंगे। जरा बता, हम बात कर रहे हैं एहराम के अंदर लिबास के ताल्लुक से पाबंदियां। एक सवाल ये पैदा होता है, क्या हालत एहराम में मोजे और दस्ताने पहने जा सकते हैं या नहीं? खवातीन पहन सकती हैं, लेकिन मर्द नहीं पहन सकते। मर्द हाथों में दस्ताने नहीं पहन सकते और पाँव में मोजे भी नहीं पहन सकते। मर्द ऐसी चप्पलें पहनेंगे कि जिनसे जो पाँव का उभरा हुआ हिस्सा है वो वाजे होता हो। ये पाँव का जैसे उभरा हुआ हिस्सा जो है, ये वाजे अगर हो रहा हो तो ठीक है। जैसे दो जो कैंची वाली जो चप्पल आती है उसके अंदर वो हिस्सा जाहिर हो रहा होता है। एक सवाल लिबास के ताल्लुक से ये आता है कि जनाब, क्या मर्द सर छुपा सकता है? हालत एहराम में मर्द सर नहीं छुपा सकता, टोपी भी नहीं पहन सकता, इमामा भी नहीं पहन सकता, और कोई जो ना सर पे चादर भी नहीं डाल सकता। हालत एहराम में सर जो है इसे खुला रखना ये वाजिब है। ये हुक्म मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं है। एक इस्लामी बहन ने पूछा है अभी कि क्या तवाफ वगैरह में या हज में औरतों को बुरके से जिस्म छुपाना लाजमी है या वैसे ही किसी और कपड़े से जिस्म छुपा लें तब? देखिए, सितर की जब भी बात आती है तो सितर किसी भी चीज से छुप जाए। किसी ने एक ही कंबल लपेट लिया, सितर छुप जाएगा उसका। सही। तो कपड़ों से भी सितर तो छुप जाता है। शर्त यह है कि बारीक ना हो, जिससे जिस्म जो है वो जाहिर हो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि चुस्त लिबास हो। सही। वो एक जुदागाना गलती हो जाएगी। और औरत का जो बुर्का पहनना है ये उसके लिए आला दर्जे की जो है पर्दे के ताल्लुक से जो है ना वो अहमियत जो है वो पूरा करता है। जाहिर बात है, औरत को अपनी जीनत जाहिर करने का हुक्म नहीं है। औरत जो है ना अपनी जीनत को छुपाएगी तो उसका जो लिबास है वो भी एक जीनत होता है, तो उस लिबास को भी छुपाने की वो है। खास तौर पे जो भड़कीला लिबास है वो जीनत होता है। तो ऐसा लिबास अगर पहना है तो वो बुर्का बेहतर है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बेहतर नहीं है, बुर्का पहने, और औरत को यही हुक्म है। ठीक है। क्या मर्द कान और गर्दन छुपा सकता है? कान और गर्दन, देखें, कान जो है औरत की तो सितर में दाखिल है, वो तो वैसे ही छुपाएगी अगरचे कि वो हालत एहराम में हो। एक भी एक सवाल होता है, कान खुले रखेगी या छुपाएगी? औरत तो छुपाने हैं। छुपाने से मुराद ये है जब वो मर्दों के सामने आएगी तो छुपाएगी। अपने कमरे में अगरचे की हालत एहराम में है तो ये कान छुपाना औरत के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मर्द जो है, मर्द अपने कान छुपा सकता है और गर्दन भी छुपा सकता है। सर्दियों में खासकर इसकी जरूरत पड़ती है। जी, इसकी जरूरत पड़ती है। क्या सोने के लिए चादर ओढ़ सकते हैं? बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है जी। लिबास की पाबंदियां हैं, चादर कैसे ओढ़ें, पाँव छुप जाएंगे। तो चादर ओढ़ सकते हैं। चादर जो ओढ़ना है, फिर लोग ये सवाल करते हैं तो किनारे सिले हुए हैं, वो कंबल है, वो सिलाई है, तो जो कंबल है वो लिबास नहीं कहलाता, पहन नहीं रहे वो। लिबास जो है ना उसकी अपनी एक तारीफ है जो हज की किताबों में लिखी हुई है कि लिबास वो चीज कहलाती है जब आप वो पहन के काम काज करें तो कोई तकल्लुफ ना उठाना पड़े। सही। तो लिबास जो है उसकी अपनी हैयत के साथ बरकरार होता है वो जिस्म पर। तो कंबल जो है वो लिबास का हिस्सा नहीं है। तो कंबल ओढ़ सकते हैं, चादर ओढ़ सकते हैं, पाँव भी छुप जाएं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मर्द हो या औरत चेहरा नहीं छुपाएंगे। सोते वक्त भी चेहरा छुपाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि सोते में अगर चेहरा छुप गया, किसी ने बताया कि जनाब आप तो जो है वो चादर तान कर सोए हुए थे और आपका चेहरा छुपा हुआ था, तब भी कफारा देना पड़ेगा। अगरचे कि आपकी कोई कसद नहीं था और सोते में ऐसा मामला हुआ, तब भी कफारा लाजिम आएगा।
ایک اور بڑا ہی اہم سوال ہے کہ ماسک لگانے کا ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے ایسے تصاویر نظر نہیں آتی تھی ہمیں، اب تو جناب کثیر تصاویر نظر آتی ہیں، ماسک لگائے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی حج کا موقع آتا ہے پتہ نہیں کون افواہ پھیلا دیتا ہے کہ فلاں جراثیم آ گئے، وائرسز وغیرہ. قربانی آئے گی جانوروں کے بارے میں افواہیں پھیل جائیں گی کہ جناب جانوروں میں فلاں بیماری آ رہی ہے. اللہ اکبر. مسلمان جب عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ افواہیں پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں، تو خیر خیریت سے حج ہوتا ہے الحمدللہ. سال سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی وبا سننے کو نہیں ملتی. تو ماسک جو ہے اگر آپ حالت احرام میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے آپ نے لیا ہے کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ آپ نماز نہ پڑھ رہے ہو، نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ منہ چھپانا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، تلسم کہلاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے نماز میں. احرام کی حالت میں چونکہ چہرہ چھپانا منع ہے، اس بنیاد پر آپ حالت احرام میں ماسک نہیں لگا سکتے. اگر لگائیں گے تو پھر کفارہ لازم آئے گا. اب ایک بڑا مسئلہ، حج کے مسائل میں سے پوچھا جانے والا ایک بہت ہی اہم ترین سوال، اور کسی حد تک تھوڑا سا مشکل بھی ہے. سوال مشکل نہیں ہوتا، جواب مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جواب اس کا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مرد نے سر نہیں چھپانا تھا اور چھپا لیا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بابا جی جو ہیں وہ انہوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے لیے طواف کیا، طواف بالکل صحیح کیا، ان کا سر جو ہے نا کھلا ہوا تھا. اب طواف کے بعد طواف کی نماز پڑھنی تھی اور اپنی چادر لی اور سر پہ ڈال لی. صحیح. تو بعض اوقات جو ہے وہ توجہ نہیں رہتی، ایک عادت ہوتی ہے ڈالنے کی، سر پہ ٹوپی پہن کے نماز تو یوں بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں. کسی وجہ سے سر چھپ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے آگے والے نے اپنے احرام کو بکل ماری، لپیٹا، اور پیچھے والے کے سر پر آ گیا یا منہ پہ آ گیا، منہ پر آ گیا. اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ برابر والے کی وجہ سے چادر منہ پر آ گئی، سر پر آ گئی. تو اگر سر پر چادر لے لی گئی اور سر اس نے ڈھانپ لیا تو اس کے کیا حکامات ہوں گے، کب کیا کفارہ لازم آئے گا. تو دیکھیے 4 طرح کے مسائل میں عرض کرتا ہوں، اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. ایک صورت یہ ہے کہ مرد کا، کیونکہ عورتوں کو سر چھپانا تو جائز ہے نا، وہ تو سر چھپائیں گی، لازمی ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے طواف کر رہی ہیں تو ان کا ستر کا حصہ ہے، وہاں بھی چھپانا پڑے گا. تو مرد کے لیے سر کے معاملے میں عورت سے زیادہ پابندیاں ہیں. تو مرد نے پورا سر چھپا لیا یا چوتھائی سے زیادہ چھپا لیا. اب ان مسائل کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک لائن کے 2 حصے کر رہے ہیں. پہلا حصہ ہے عضو کتنا چھپا، اور دوسرا حصہ ہے ٹائم اور پیریڈ، کتنی دیر چھپا، کتنی دیر چھپا. کتنا چھپایا، سارا سر یا کچھ حصہ، 1/4 سے زیادہ. کتنا چھپایا، سارا سر یا 1/4 سے زیادہ. اگر 4 پہر چھپا رہا، یعنی پورا دن چھپا رہا، پورا دن چادر لے کے رکھی، امامہ اوڑھ کے رکھا، ٹوپی سر پہ پہن کے رکھی، تو دم لازم ہوگا. یہ ہے پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ سارا سر چھپا کے رکھا، یا اکثر حصہ یا 1/4 سے زیادہ چھپا کر رکھا، سارا سر یا 1/4 سے زیادہ، لیکن 4 پہر سے کم چھپایا، یعنی پورا دن نہیں چھپایا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، پھر کھول لیا. تو یہاں صدقہ لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ صدقہ لازم آئے گا. عام طور پر جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ چادر لی، وہ جی سائڈ والے یوں کر دیا، تو وہ مسائل ہوتے ہیں جب سارا دن نہیں چھپایا جاتا، ساری رات نہیں ہوتا. جی ہاں، جب سارا دن کہیں گے تو ساری رات بھی انڈرسٹوڈ آ گئی. 12 گھنٹے کا ایک ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں. آج کل تو 14 گھنٹے کا دن بن رہا ہے اور رات چھوٹی بن رہی ہے. پہلے اس کو سمجھ لیں. ٹھیک. تیسری صورت، مرد کا سر 1/4 سے کم چھپا رہا. کتنا؟ سر کے 4 حصے کریں، کسی طریقے سے اس نے 1 حصہ چھپا لیا، ٹھیک ہے، 1/4 سے کم چھپا رہا، لیکن 4 پہر یا اس سے زیادہ چھپا رہا. 4 پہر یا اس سے زیادہ چھپا رہا تو صدقہ لازم آئے گا. اور جو چوتھی صورت ہے کہ مرد کا سر 1/4 سے کم چھپا رہا اور 4 پہر سے بھی کم چھپا رہا. 1/4 سے
कम और 4 पैर से भी कम। अब किसी ने बुक्कल मारा, चादर आ गई, थोड़े से हिस्से पर आई, ये ज्यादा वकूफ पजीर होता है, तो इस पर कोई कफारा नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर किया था तो गुनाहगार होगा। जानबूझकर किया था तो हमारी 2 चीजें रह गई हैं लिबास के ताल्लुक से, हम सुन लेते हैं। एक अहम मसला कि जहाज या बस की अगली सीट के पीछे या तकिए पर मुंह रखकर सो गया तो क्या हुक्म है? देखिए, तकिए पर मुंह रखना मकरूह तहरीमी है। गाल रखने की इजाजत है। जब कोई सोने वाला सोएगा तो करवट तो लेगा ना, सही, करवट लेना मना नहीं है। करवट ली, उसने गाल उसका मस हो रहा है तकिए से, वो और सूरत है, उस पर कोई ममानत नहीं है। लेकिन औंधे मुंह पड़ जाता है और पूरा उसका जो है उसका सर छुप जाता है किसी तरीके से, या सर पर तकिया ले लेता आगे से, अलग से, बालों को ठंड लग रही होती है, तो वो एक अलग जुदागाना सूरत है। या चेहरा छुपा लेता है तकिए से, तो ये मकरूह तहरीमी है। सही। लेकिन ये है कि इससे कफारा लाजिम नहीं होगा। चले, बस की सीट, बस की सीट ये है कि वो एक चेहरे को छुपाते नहीं है, जैसे आपने पहले डेमो कर चेहरे को नहीं छुपाती, तो उस ये है कि उससे सर लगाना जायज है। लेकिन अगर बिल्कुल ऐसी सीट है पर खाने की जगह है और बिल्कुल कोनियां रख के सर छुपा के बिल्कुल मस करके बैठ गए, तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। सर का मसला हमने काफी तफसील से सुना, अब खवातीन को भी शामिल कर लेते हैं। मर्द भी अपना चेहरा खुला रखेगा हालत एहराम में, खवातीन भी अपना चेहरा हालत एहराम में खुला रखेंगी। तो अगर बिलफर्ज वहां चेहरा खोलने के मसाइल पैदा होते हैं, वही सर वाले आकाम है। जी हाँ, अगर चेहरा मर्द हो या औरत, उसने पूरी टिकली चेहरे की या चौथाई हिस्सा पूरा दिन छुपाए रखा तो दम लाजिम आएगा। अगर मर्द या औरत ने मुंह की पूरी टिकली छुपाए रखी या चौथाई छुपाए रखी और 4 पहर छुपाए रखी तो सदका लाजिम आएगा। अगर मर्द या औरत ने चेहरे की चौथाई से कम छुपाया और 4 पहर छुपाया, पूरा दिन छुपाया, तो सदका लाजिम आएगा। चौथाई से कम थी, 4 पहर से कम था, तो कफारा लाजिम नहीं आएगा। जानबूझकर था तो गुनहगार होंगे। तो एहराम के ताल्लुक से एक पाबंदी है लिबास की। लिबास के ताल्लुक से क्या अहकामात हैं, उनका खुलासा मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। मजीद बारीक मसाइल रह गए हैं, किताबों का मुताला करने से आपको वो मसाइल भी सीखने को मिलेंगे। माशाल्लाह, बड़ी तफसील के साथ मुफ्ती साहब ने बताया, माशाल्लाह क्या बात है। और सवालात की तो भरमार है। अब इसी के ज़मन में आपने जो बातें जनरली बयान की सर और चेहरे के हवाले से खास तौर पर, तो इसमें यूं लग रहा है कि अब तो फिर किसी पे दम लाजिम होगा ही नहीं। अब कौन है जो पूरे 4 पहर इमामा ही पहन के रखे? वजू के लिए भी तो उतारेगा, कुछ मिनट के लिए उतर गया, तो क्या ये भी एक्सेप्शंस में आ जाएगा? अगर कुछ मिनट के लिए उतारा, बाकी पूरे 12 घंटे पहना रहा? बाज लोग तो पूछते हैं जी वो एहराम के साथ जाएंगे तो वो चौकी वाले रोक लेंगे और हम नियत तो हमने कर लिया, मिकात से आए, कमीज शुरू आप चले जाते हैं। भाई आप क्यों चले जाते हैं? और इस तरह की हरकतें करने वाले वो होते हैं जो नफिल हज कर रहे होते हैं। नफिल हज अदा करने के लिए आप एक हराम काम करेंगे। तो बात यह है कि इन सारी चीजों के अंदर एक चीज तो वाज़ेह है, एक सूरत ऐसी है जहाँ कोई कफारा भी नहीं है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जानबूझ के अगर पाए गए तो गुनाहगार होंगे। सही है। अगर सोते में है, आपको पता ही नहीं चला, तो गुनाहगार तो नहीं होंगे। कफारे की शराइत पाए गए तो कफारा आएगा, वरना कफारा नहीं आएगा। लेकिन जानबूझकर खिलाफ वर्जी करना ये तो गुनाह है। ठीक है। खवातीन के हवाले से ये बहुत सवाल आता भी है और अभी भी आया है कि उन्हें कितना चेहरा खुला रखना जरूरी है। कितना बाज जो है ना, वो कोई यहाँ तक निकाब ओढ़े हुए, कोई ऊपर कर रही है, किसी का यहाँ पे रुका है, किसी का नीचे जा रहा है, वो कोई आप एक लाइन खींच दें। देखिए, नमाज के अंदर तो ऐसा होता है कि नमाज में कोई चेहरा छुपाने की इस एतबार से पाबंदी नहीं कि पेशानी का कोई हुक्म नहीं है। लेकिन यहाँ यह है कि पेशानी उनकी खुली रहेगी। आमतौर पर यह है कि पेशानी के मसाइल ज्यादा होते हैं, पेशानी खुली रहेगी, थोड़ी जो है यहाँ तक जो है उनका वो रहेगा निकाब, इससे ऊपर ना आए, मुंह की तरफ ना आए। कान छुपा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये हिस्सा जो चेहरे की टिकली जिसे कहा जाता है, यानी बाल छुपेंगे,
बाल वो छुपाएगी, सितर का हिस्सा है, बाल के बाद पेशानी नहीं छुपाएगी, और ये जो हिस्सा है थोड़ी के ऊपर का, ये नहीं छुपाएगी। बालों के बाद उमूमन तो ये जगह छुपी ही होती है औरतों की, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो अगर ये इसको मतलब ऊपर करना पड़ेगा इनको कि ये जहां से बाल शुरू हो रहे हैं एग्जैक्टली वहीं तक उसको बांधे। देखिए नीचे ना हो बाल भी आगे पीछे होते हैं ना, यहाँ के बाल नीचे हैं, वहाँ के बाल ऊपर हैं, तो इसलिए नीचे लेकर आती हैं। जहाँ तक बाल है वहां तक तो रियायत मौजूद है। बालों को छुपाना जरूरी है, वो इसलिए छुपा रही हैं, उससे नीचे ना लेकर आए, निशानी पर ना लेकर आए। ठीक है, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में हमें आज लिबास के मुतालिक जो ममनुआत हैं और जो मसाइल हैं उन्हें समझाने की कोशिश की माशाअल्लाह। आइए चलते हैं अपने अगले और आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम मदनी मुन्ने से कुछ हज की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। आज हमें ये काबतुल्लाह शरीफ के बारे में बताएंगे और ये है मदनी मुन्ने के साथ हज कदम ब कदम। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ माशाल्लाह। आज आप दोबारा आ गए, क्या बात है। और कैसे हैं अशफाक भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी आज मेरे पास बहुत ही अहम मालूमात हैं। माशाअल्लाह, बताइए बताइए। हज या उम्रे पर जाने वाले खूब मुतवज्जो हो जाएं। काबा शरीफ का नाम किस मुसलमान ने नहीं सुना होगा, क्योंकि आज मैं काबा शरीफ से मुतालिक कुछ मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। चलें चलते हैं काबा शरीफ की तरफ। जी ये आ गई मस्जिद हराम और प्यारा प्यारा मीठा मीठा काबा शरीफ। मदनी चैनल के नाज़रीन, मैंने आपको काबा शरीफ का मॉडल तो दिखा दिया, चले मैं आपको इसके बारे में बहुत मालूमात बताऊंगा। चले मैं बताना शुरू करता हूँ। काबा शरीफ चौकोर यानी स्क्वायर शेप में है। इसके 4 कोने हैं, हर कोने का एक मखसूस नाम है। जी ये जो आप हमारे स्क्रीन पे कोना देख रहे हैं, ये इस कोने में जन्नती पत्थर लगा हुआ है, इसलिए इस कोने को रुकने अस्वद कहते हैं। चले मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको काबा शरीफ का दरवाजा दिखाता हूँ। जी ये आ गया काबा शरीफ का दरवाजा। अच्छा मदनी चैनल के नाज़रीन, आप लोगों ने मुल्तज़म का नाम तो सुना होगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुल्तज़म किसको कहते हैं। ये रुकने अस्वद और दरवाजे के दरमियान जो हिस्सा है, ये सब हिस्सा मुल्तज़म कहलाता है। चले अब आगे बढ़ते हैं काबा शरीफ के दूसरे कोने की तरफ। ये आ गया है काबा शरीफ का दूसरा कोना, इसे कहते हैं रुकने इराकी। अच्छा मैंने आपको दूसरा कोना तो दिखा दिया, उसका नाम भी बता दें कि इसका नाम रुकने इराकी है। अच्छा आप इसके आगे ही बढ़ेंगे ना, चलिए आप भी तो, हमारा कैमरा भी तो आगे बढ़े भाई। ये हाफ राउंड दीवार जो है, हाफ राउंड दीवार जो है इसे कहते हैं हतीम। ये भी काबा शरीफ का हिस्सा है। मुफ्ती साहब ऐसा ही है ना? बिल्कुल जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा एक फर्क है कि इस हिस्से की तरफ मुकर के नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो चकोर शेप में काबा की इमारत है उसकी तरफ रुक कर के नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ जाने वाले जो हैं खाना काबा उनके सामने होता है, तो हतीम की तरफ मुँह नहीं करना, खाना काबा की तरफ मुँह करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इसके कोने में ऊपर इसके सोने का परनाला लगा हुआ है, और ये किस वजह से लगा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। काबा शरीफ की जो छत है ना, उसके ऊपर जो सारा बारिश का जो पानी आता है वो सोने के परनाले से निकलता है, और इसे कहते हैं मिज़ाब रहमत। अशफाक भाई वो है ना, वो हाँ, वो अगर मिज़ाब रहमत से आप कोई उससे मुताल्लिक कोई शेर ही सुना दें, माशाल्लाह क्या ही बात हो गया। बरसा के जाने वालों पे गौहर करूं निसार, बरसा के जाने वालों पे गौहर करूं निसार, अब रे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है, अब रे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशफाक भाई, आपने तो बहुत ही प्यारी नात पढ़ी हुई है। आप नात खान भी तो है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आगे बढ़ते हैं काबा शरीफ के तीसरे कोने की तरफ। इस तीसरे कोने को कहते हैं रुकने शामी। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसका चौथा और आखिरी कोना है। अच्छा, चौथे कोने का नाम है रुकने यमानी। जब देख भी रहे हैं, अगर तवाफ करते हुए किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा ना हो तो रुकने यमानी को दोनों हाथों से या सीधे हाथ से छूना मुस्तहब है। मुफ्ती साहब ये तो इरशाद फरमाएं कि अगर रुकने यमानी को दोनों हाथों से या सीधे हाथ से छूने का मौका ना मिले तो क्या हम इशारों से इस्तेलाम कर सकते हैं? जी नहीं, इशारों से इस्तेलाम सिर्फ हजर अस्वद को करेंगे, रुकने यमानी को नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आगे बढ़ते हैं काबा शरीफ के तीसरे कोने की तरफ और चौथे कोने की तरफ। जी, जो आप तीसरे कोने, मैंने आपको इसका नाम बताया था रुकने शामी, और चौथे कोने का नाम है रुकने यमानी। अच्छा, इस दोनों जो कोने के बीच में जो दीवार है ना, जो आप देख रहे हैं दीवार है, जो बीच में दीवार है, ये मुस्तजार कहलाती है। ये दीवार जो है ये मुस्तजार कहलाती है। इसी तरह अगर रुकने अस्वद और रुकने यमानी के जो बीच में दीवार है, ये देख रहे हैं आप, ये कहलाती है मुस्तजाब। मुस्तजाब और मुस्तजार में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मुस्तजार में सिर्फ रा का फर्क है और मुस्तजाब में बा का। देखें, मुस्तजाब मुस्तजा मुस्तजा, सही है ना, मुस्तजा। अब जो रुकने अस्वद और रुकने यमानी के बीच में उसमें है मुस्तजाब। मुस्तजाब लास्ट में आ रहा है बा, मुस्तजाब से। और जो रुकने यमानी और रुकने शामी में जो बीच में सेंटर उसके उसमें है मुस्तजार, इसमें रा आ रहा है, सही है, मुस्तजार। काबे के थोड़े से फासले पर ये मकाम इब्राहिम में, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम इस सुनहरे बॉक्स में है, तो इसीलिए इसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। और यहाँ पे तवाफ के नफिल भी पढ़ने चाहिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, एक और बात बताता हूँ कि एक तवाफ में 7 चक्कर होते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा, मगर बाज लोग कुछ गलती कर देते हैं। तो चले आज मैं आपको बताऊंगा कि खाने काबा का तवाफ कहाँ से और कैसे शुरू करते हैं। तो आइए चले मैं आपको बताता हूँ। तवाफ हजर अस्वद जिस कोने में लगा हुआ है यहाँ से शुरू होगा। तो चले मैं आपको ये 3 स्टेप में बता देता हूँ। हजर अस्वद से पहले नियत करें और दुआ पढ़ लें, और फिर थोड़ा सा सरकते हुए हजर अस्वद को इस्तेलाम कीजिए, और फिर रुख इधर मोड़ें और फिर तवाफ के लिए चलते रहें। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, तवाफ करते करते हजर अस्वद पे पहुंचे तो आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो गया है। इसी तरह 7 चक्कर लगाने हैं तो आपका 1 तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। अशफाक भाई, आप काफी देर से खामोश लग रहे हैं। भाई हमारे नाज़रीन को कुछ अशार तो सुना दें। अच्छा, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, क्या बीन रजा ने बड़े टैलेंटेड अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में माशाअल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए इनको। तवाफ की बात हो रही थी। मौलाना हसन रजा खान लिखते हैं, तसद्दुक हो रहे हैं लाखों बंदे गिरद फिर कर, तसद्दुक हो रहे हैं लाखों बंदे गिरद फिर कर, तवाफ़े खानाए काबा अजब दिलचस्प मंज़र है, तवाफ़े खानाए काबा अजब दिलचस्प मंज़र है, हुज़ूरे काबा हाज़िर है, हरम की खाक पर सर है, बड़ी सरकार में पहुँचे मुक़द्दर यावरी पर है,
حضور کعبہ حاضر ہیں، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ واقعی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ کس بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے طواف میں نصیب ہو رہے ہوتے ہیں۔ کالز لے لیتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل احکام حج سلسلہ ایک بار پھر مفتی صاحب لے کر ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کریم مفتی صاحب کو بھی اسی سال مرشد کریم امیر سنت کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ میاں بیوی حج کے لیے روانہ ہوئے اور اگر وہاں پر یہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے حج سے پہلے، تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ حج کرے گی اکیلی یا واپس آ جائے گی، اور عدت کا اس سے کیا ہوگا؟ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، حج کیے بغیر واپس آنے کا حکم تو نہیں دیا جائے گا۔ وہاں وہ اکثر وقت جو ہے اپنا گزارے گی اپنے کمرے میں ہی، اور حج وہ ادا کرے گی، حج کرنے کے بعد پھر واپس آئے گی۔ اگر ہو سکے تو جلدی فلائٹ مل سکتی ہے تو جلدی واپس آئے، اور اگر دقت ہے، مالی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو بہرحال قافلے کے ساتھ رہتے ہوئے واپس آئے گی۔ اور عدت یہاں کی گزارے؟ عدت تو دیکھیں جیسے انتقال ہوا عدت شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، عدت سوگ کا نام ہے۔ عورت کی عدت کے جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک اس کی سکونت کے تعلق سے ہے کہ اس نے رہنا کہاں ہے، اور ایک جو ہے زینت کے تعلق سے ہے، ترک زینت اس نے کرنی ہے، اس نے بڑکیلے لباس نہیں پہننے، اس نے جو ہے زینت ترک کرنی ہے، جو بھی اس کے احکام ہیں، کنگھا نہیں کرنا، تیل نہیں لگانا سر میں، عدت کے تعلق سے جو احکامات ہیں۔ ایک حکم ہوتا ہے اس نے رہنا کہاں ہے۔ رہنا تو وہیں ہوتا ہے جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب چونکہ موقع ایسا ہے، آج چونکہ یہ فرض ادا کرنا ہے تو فرض ادا کرے گی۔ ہاں، جانے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو پھر حج کے لیے جانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور حکومت نے بھی اس بارے میں آسانیاں رکھی ہیں کہ مرد کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی کوئی اس کی درخواست جمع کرائے گا، یہ عذر پیش آیا تو وہ فارم وغیرہ اس کے واپس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیسے بھی واپس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ایک دو کالز دے دیجیے۔ محمد ہاشم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جو حج تمتع کے ارادے سے مکہ شریف گیا اور حج سے پہلے وہاں سے مدینے چلے گیا، تو وہ واپسی جب مکہ آئے گا تو کیا وہ حج قران کی نیت کر سکتا ہے؟ مدینے سے آنے والا قران کر سکتا ہے؟ حج سے پہلے مکہ گیا اور پھر مدینہ منورہ چلا گیا، اب دوبارہ مکہ مکرمہ آنا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کا یہی رائے ہے کہ اب یہ شخص جو ہے یہ قران نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اگلی کال۔ سر میں سوال یہ ہے کہ میرا جو ہے نا اس پہ جا رہا ہوں، اور میں لوکل پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم 5 دن کے لیے حج کرنے جائیں گے احرام کی حالت کے اندر، تو یہ کہ بیچ کے اندر ہم نہانے کا جو ہمارا جیسے ہم غسل کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں؟ اگر نہانے کی کوئی وجہ پائی جاتی ہے تو نہا لیں۔ غسل ٹھنڈک کے لیے اس کی بھی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن میل نہیں چھڑائیں گے حالت احرام میں نہاتے ہوئے، میل نہیں چھڑانا۔ میل چھڑانا جو ہے وہ کیا مراد؟ ظاہر بات بغیر خوشبو کے بھی صابن ہے تو صابن اس لیے لگائی جاتی ہے کہ میل چھوٹے، پانی بہانے کی اجازت ہوتی ہے، میل نہیں چھڑایا جاتا۔ اسی طرح وہ نہانے کے لیے چادریں اتارنے کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام اتر گیا، چادریں تو ظاہر بات چادر اتارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سونے کے لیے چادر اتار سکتے ہیں، صرف تہبند بندہ ہو اور اوپر سے جسم کھلا ہو اور سو رہے ہیں تو حرج تو نہیں۔ چادر تو اتار سکتے ہیں، لیکن وہاں کے ایسے بڑے تیز ہوتے ہیں
अरे बाज़ औक़ात अक्सर जो है ना, अक्सर विंडो ऐसी होते हैं दिन तो में गर्मी हो जाती है, हाँ, दिन में सोने लगे मीना में तो ये है कि गर्मी होती है, हाँ हो जाती है। हाँ, लेकिन कमरों में काफी ठंडक होती है। ठीक है, माशाल्लाह। सिलसिला आपने देखा। सवाल हमने किया था मीकात कितने हैं, और दुरुस्त जवाब है मीकात 5 हैं। ये वो हुदूद हैं कि जिनसे आगे बगैर एहराम के नहीं गुजरा जा सकता, जो मक्का मक्के शरीफ मुकर्रमा। जा रहा है उसके लिए। जवाब दुरुस्त कई जगहों से आए हैं, इनमें से 12 का इंतखाब हुआ कुरानदाजी के जरिए, और दुरुस्त नाम है बिनते नदीम अत्तारिया आरिफ वाला, अब्दुल राफे लाहौर, तौफीक कराची, अहमद रजा हाफिजाबाद पंजाब, बिनते आमिर कराची, हसन नजा खैबर पख्तूनख्वा, शाहजहान शहर का नाम नहीं लिखा, बिनते रफीक कराची, बिनते जावेद इनका भी शहर का नाम नहीं है, बिनते गुलाम रसूल लाला मूसा पंजाब, बिनते रियाज इस्लामाबाद, और एक इस्लामी बहन है जिनका नाम नहीं है लेकिन इनका नंबर है। अब देखते हैं कुरानदाजी में किन का आज नाम निकलता है, और फिर इंशाअल्लाह एक छोटा सा तोहफा भी हमारी तरफ से मिलेगा। ये है पंजाब से आरिफ वाला की इस्लामी बहन बिनते नदीम, इनके लिए इंशाअल्लाह आज ये तोहफा पहुंचेगा। मुफ्ती साहब, अगले सिलसिले में हम क्या सुनेंगे, कुछ अगर बता दें। देखिए, अगले सिलसिले के अंदर हम एक सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं। जाने वाला एहराम सबसे पहले बांधता है जी, उसके बाद वो मस्जिदुल हराम में उतरता है। तो आज हमारे मुबीन रजा ने जो है वो अपनी गुफ्तगू के जरिए बताए हैं कि जी खाना काबा और हरम जो है मस्जिदुल हराम शरीफ, इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है खाना काबा। तो खाना काबा के अज्जा क्या हैं, तवाफ शुरू कहाँ से करना है। तो इसके बाद शुरू होता है तवाफ, यानी जाने वाले अगर उम्रा करेंगे तो हम अगले सिलसिले के अंदर उम्रे की अदायगी को फोकस करेंगे, उम्रे की अदायगी किस तरह होती है। और दो चीज़ें हमारी चल रही हैं, हम एहराम के ताल्लुक से मजीद कुछ ज़रूरी बातें बयान करेंगे, ठीक, और तवाफ के ताल्लुक से मजीद कुछ ज़रूरी बातें बयान करेंगे। ये तीन जो है वो मरकजी चीज़ें हमारे सिलसिले में शामिल होंगी इंशाल्लाह। इसी तरह के प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी होंगे। अल्लाह पाक हमारे सिलसिले को कबूल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं।